پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، اس وقت ایام فاطمیہ پوری دنیا میں بہت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ منائے جا رہے ہیں، اور شہزادی کی عزا کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہم بار بار اس بات کا ادا کرتے رہیں اور یہ بات کہتے رہیں اور انشاءاللہ کہتے رہیں گے کہ ایک مسلمان کو یہ ضرور اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ ان کے رسول کی اکلوتی بیٹی اس دنیا سے کس عالم میں گئیں، ان کو زخمی کس نے کیا، اور ان کا دردناک مرثیہ جو ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں آج کے بھی پروگرام کو ترتیب دیا ہے، اور تاریخ کی کتابوں کی طرف رخ کریں گے، اور کچھ محدثین نے، مورخین نے قلم بند کیا جو در زہرا کے اوپر ہوا، جو حملہ ہوا، شہزادی کے ساتھ ظلم ہوا، اور جو حق تلفی اہل بیت علیہ السلام کی گئی، اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہمارے ساتھ موجود علامہ سید کلب عباس رضوی صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں پرسہ پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاکم جزاک اللہ۔ اللہ قبلہ، جزاک اللہ قبلہ۔ تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ پروگرام کا آغاز کیا جائے گا، کیونکہ مسلسل جو ہے وہ اس اندوناک واقعے کے اوپر، کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ حق اور باطل کے درمیان جو ہے وہ حد فاصل ہے، اور جو ہے وہ حق کو باطل سے جدا کر دیتا ہے۔ اس میں ہر مسلمان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ جناب وہ صدیقۃ طاہرہ جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے ساتھ ہے یا ان کے دشمنوں کے ساتھ ہے، اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کا جو لقب صدیقہ ہے وہ پروردگار کی طرف سے ان کی طہارت، ان کی سچائی اور مباحلہ سب کے سامنے، کسی سے ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی کے ساتھ جو ہے وہ ہم چاہیں گے کہ تھوڑی سی بات کو آگے بڑھائیں، کہ بی بی نے جو اپنا خطبہ دیا دربار میں جا کے اپنا حق غصب ہونے کے بعد، بی بی نے اپنے خطبے میں لفظ خلیفہ کو استعمال نہیں کیا، اس کی علت و غایت قبلہ اگر آپ بیان فرما دیں نوازش ہوگی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ حاضرین، ناظرین، جالسین، مشارکین، مشترکین، مساعدین، مشاہدین، مستمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قالت فاطمہ سلام اللہ علیہا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی کی چیخیں آسمان والے تو سن رہے تھے، مگر زمین پر سو کالڈ مسلمان جو زمین پر تھے ان کو نبی کی بیٹی کی چیخ اور نبی کی بیٹی کا درد اور نبی کی بیٹی کے مصائب نظر نہیں آئے۔ آج پوری دنیا میں ہم ذکر کر رہے ہیں اس شہزادی کا، اس عظیم الشان بیوی کا کہ جس کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ نبی کی بیٹی کو پوری دنیا کے سامنے، بہت غور کیجئے گا موسی صاحب، آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ بالکل صاف آ رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ نبی کی بیٹی کو دربار میں کس نے بلایا؟ نبی کی بیٹی کو دربار میں کیوں جانا پڑا؟ نبی کی بیٹی کو یہ لفظ یا نبی کی بیٹی نے یہ لفظ استعمال کیوں کیے کہ صبت علیہ مصائب؟ اس سے پہلے میں دیباچے میں یہ لفظ عرض کروں گا کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد یہ حکم دیا، حکم الہی سنایا کہ پروردگار کا یہ حکم ہے کہ باغ فدق کو بطول کے حوالے کر دیجئے، باغ فدق کو حضرت بطول کے حوالے کر دیجئے۔ آیت کے نزول کے بعد پیغمبر نے باغ فدق کو حضرت بطول کے حوالے اپنی زندگی میں کر دیا،
اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس پر آپ اپنا قبضہ میری زندگی میں کر لیجئے۔ نبی کی بیٹی نے اپنے وکیل کو بھیجا اور باغ فدق پر نبی کی بیٹی کا قبضہ ہو گیا، یا یوں کہہ دوں کہ نبی کی بیٹی اس باغ فدق کی مالکہ ہو گئی۔ نبیوں کے سلطان و سردار کے انتقال کے بعد جب باغ فدق سے نبی کی بیٹی کے وکیل کو ہٹا دیا تو دربار میں نبی کی بیٹی پہنچی، اور پہنچنے کے بعد کہا یبنا ابی قحافہ، خلیفہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ پورا خطبہ جو باغ فدق کے متعلق، یا خطبۃ الفدقیہ جس کو کہتے ہیں، یا خطبہ فدقیہ جس کے نام سے جو مشہور ہے، اور اس خطبے کا تذکرہ تمام مذاہب و ملل و دھرم کے لوگوں نے ذکر کیا ہے، اور باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ یہ خطبہ نبی کی بیٹی کے زبان سے دربار میں جاری ہو گئے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ امت مسلمہ نبی کی بیٹی کے اس خطبے کو آج سنتی بھی ہے۔ اب چونکہ اس کے ترجمے کی ضرورت ہے کہ نبی کی بیٹی نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ نبی کی بیٹی نے خلیفہ کا لفظ کیوں استعمال نہیں کیا، خطبہ بہت طویل ہے مگر لفظ خلیفہ کہیں نہیں کہا۔ اس کی بنیادی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ عصمت کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ حجت بن جاتا ہے، اور عصمت کی زبان سے جو لفظ جاری ہوتے ہیں وہ خود ہی یوں ہی عصمت کی زبان سے لفظ جاری نہیں ہوتے، بلکہ لفظ پر، کلمات پر، بیان پر، الفاظ پر، ارادے پر مشیت الہی کا پہرا ہوتا ہے، یا مشیت الہی کا جو ارادہ ہوتا ہے وہی عصمت کی زبان سے وہی لفظ نکلتے ہیں۔ اگر عصمت کبریٰ کی مالکہ ملیکہ اور ملکہ خلیفہ کہہ دیں تو کل کا مورخ اور رائٹر ظاہر سی بات یہ ضرور لکھتا کہ عصمت کبریٰ کی مالکہ، نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی، بضعت رسول، عصمت بطول، بنت رسول، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فلاں کو خلیفہ کہا ہے، لہٰذا جب وہ خلیفہ کہہ رہی ہیں تو آپ کو خلیفہ کہنے میں کیا مشکل ہے؟ لہٰذا نبی کی بیٹی نے خلیفہ کہا ہی نہیں۔ اور اس کے لیے میں ایک دلیل اور پیش کروں گا کہ جب مولا متقیان علی بن ابی طالب نے سلام اللہ علیہ نے جب خطاب کیا خطبہ شقشقیہ میں، تو مولا نے وہاں پہ بھی لفظ خلیفہ کا استعمال نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ خلیفہ نے خلافت کے لبادے کوڑ لیا، نہیں، کہا لقد تقمص ابن ابی قحافہ، ابن ابی قحافہ نے لباد خلافت کو پہن لیا، جبکہ وہ جانتا تھا میری فضیلت اور میری منقبت اور میرے فضائل کیا ہیں اور میرا حق کیا ہے، جس طرح سے چکی میں اس کیل کا ہوتا ہے۔ تو مولا علی چونکہ یہ بھی معصوم ہیں، امام ہیں اور خلیفۃ اللہ ہیں، من جانب اللہ ہیں، انہوں نے بھی خلیفہ کا لفظ خطبہ شقشقیہ میں استعمال نہیں کیا۔ بطول نے بھی خلیفہ نہیں کہا، پھر کیا کہا بطول نے؟ بطول نے اپنے خطبے میں استعمال کیا ابن ابی قحافہ، یعنی نبی کی بیٹی کے نظر میں تخت پر بیٹھے ہوئے فرد کو نبی کی بیٹی نے خلیفہ نہیں سمجھا اور نہ ہی انہیں خلیفہ کہا۔ تو جو نبی کی بیٹی کی نظر میں خلیفہ نہ ہو اسے ہم خلیفہ نہیں کہہ سکتے۔ امت مسلمہ جو نام دے، جو چاہے انہیں پکارے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کے چاہنے والے، ان کی سیرت پر چلنے والے، اگر عصمت کبریٰ کی نگاہوں میں اگر وہ فرد، وہ شخص خلیفہ نہیں ہے تو ہم اسے خلیفہ نہیں کہہ سکتے۔ چونکہ بطول کو پتا تھا 18 ذی الحجہ کو ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان ہوا، اور خطبہ شقشقیہ میں مولا نے کیا کہا، یہ ساری باتیں امت مسلمہ کو پتہ ہیں۔ تو نہ نبی کی نظر میں، نہ خدا کی نظر میں، نہ بطول کی نظر میں یہ خلیفہ ہیں، بلکہ ابن ابی قحافہ سے خطاب کیا، اور خطاب کر کے جو پورا خطبہ ہے وہ آپ کی خدمت میں آج تیزی سے عرض کروں گا، تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے نبی کی بیٹی کی آواز پوری دنیا میں گونجنے کی ضرورت ہے، اور جو عاشقان رسول ہیں ان کو بھی اٹھنے کی ضرورت ہے، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر کسی ملک میں کوئی شخص نبی کے اوپر کوئی لفظ کا استعمال کر لے یا نبی کی توہین کر لے، پوری دنیا چیخنے لگتی ہے۔ کیا اس آواز توہین پر دنیا کو نہیں بولنا چاہیے؟ جب نبی نے کہا مجھے قلم اور دوات دے دو،
اس وقت ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ان النبی لیہجر، یہ نبی لفظ نبی نہیں کہا، قبل رسول نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ یہ رجل ہزیان بکرا ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو اگر وہ جو استغفر اللہ۔ نبی پر ہزیان کا فتویٰ لگا رہا ہے یا الزام لگا رہا ہے، اگر ہم پلٹ کر کہہ دیں کہ نبی کو ہزیان کا الزام لگانے والا فرد خود ہزیان بک رہا ہے، نبی ہزیان نہیں بک سکتے، اس لیے کہ نبی کی زبان پر آیت الہی اور مشیت الہی اور ارادہ الہی اور وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی کا مصداق نبی ہوتا ہے، نبی اپنے ارادے سے کچھ نہیں بولتا۔ تو جو شخص ہزیان کا الزام لگا رہا ہے وہ خود ہزیان بک رہا ہے۔ تو اب ہمیں ضرورت اس بات کی کہ اب ہم آئیں اور بیدار ہو کر پوری دنیا کے سامنے نبی کی بیٹی کی وہ چیخیں جو مدینے سے اٹھی تھیں آج پوری دنیا میں گونج رہی ہیں، اور خطبے کی شکل میں انشاءاللہ وہ آواز پوری دنیا تک پہنچے گی۔ سبحان اللہ قبلہ، بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ خطبے کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا، اور شہزادی کا پردرد مرثیہ اور وہ تمام چیزیں، اور یقیناً ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ شہزادی کی قبر کو مخفی کیوں رکھا گیا اور شہزادی نے کن لوگوں کو آنے سے منع کیا، اور یہ احتجاج چند یوم کا، چند سالوں کا، چند صدیوں کا نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے شہزادی نے اپنی قبر کو مخفی رکھنے کا جو ہے وہ حکم دیا کہ میری قبر کو مخفی رکھا جائے، تاکہ جب لوگ پوچھیں کہ قبر مخفی کیوں ہے تو پھر انسان کو جستجو پیدا ہوگی کہ آخر وجہ کیا ہے اور معاملہ کیا، اور ہمیں کس دھوکے کے اندر رکھا گیا۔ بات کو آگے بڑھائیں گے۔ نبی کی بیٹی سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم جہنم کے دروازے پر تھے، یہ کیوں فرمایا؟ اس کی علت و غائب کیا ہے قبلہ، اور یہ کس سے فرمایا؟ نبی کی بیٹی جب پہنچی ہیں اور دربار پورا سجا ہوا تھا، اور ابن ابی قحافہ کو مخاطب کر کے عصمت کبریٰ کی مالکہ ملکہ اور ملیکہ نے خطاب فرمایا، اور خطبہ بہت طویل ہے، اس میں خدا کی حمد و ثنا فرمائی، پھر نبی کی نبوت پر گفتگو کیا، پھر علی کی ولایت پر گفتگو کیا، اور اس کے بعد گفتگو کرنے کے بعد زبدتاً یہ کہا ایھا الناس علموا انی فاطمہ، اے لوگوں مجھے جان لو، مجھے پہچان لو، میں فاطمہ بنت محمد ہوں۔ یہ جملہ بہت سخت تھا اس نبی کی بیٹی کے لیے کہ کل تک تو وہ نبی کے قریب بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو صحابی کہتے تھے، آج نبی کی بیٹی کو یہ کہنا پڑا مجھے پہچان لو، میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں۔ اس کے بعد خطبہ ہے وہ اسی جملے پر پوری دنیا کو سمجھنا چاہیے، امت مسلمہ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا منزل تھی، وہ کیا سخت مرحلہ تھا کہ اتنے بڑے پیغمبر کی بیٹی کو، اتنے بڑے مرسل اعظم کی بیٹی کو، اتنے بڑے نبی الانبیاء کی بیٹی کو، سردار انبیاء کی بیٹی، سرتاج انبیاء کی بیٹی کو دربار میں جا کر یہ کیوں کہنا پڑا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں؟ کیا ان لوگوں نے بھلا دیا تھا؟ کیا انہوں نے ظلم کیا تھا؟ کچھ تو ہوا ہوگا تب تو یہ کہنا پڑا اے لوگوں میں محمد کی بیٹی ہوں۔ اللہ اکبر، سخت ہے جملہ۔ اگر حضرت مریم کو اپنی قوم کے سامنے جانا پڑے اور یہ کہیں کہ میں کون ہوں، اپنا تعارف کرانا پڑے تو افسوس ہوگا۔ غور کیجئے گا، اس کے بعد عصمت کبریٰ کی مالکہ ملیکہ فرماتی ہیں مخاطب قرار دیا ابن ابی قحافہ کو، اور خطاب کرتے ہوئے جملہ سنیے گا، فرماتی ہیں کنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور جبکہ تم لوگ آگ کے دہانے پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جہنم کے دروازے پر تم بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی تم آج اپنے آپ کو مبجل سمجھ رہے ہو، اپنے آپ کو معزز سمجھ رہے ہو، تم تو جہنمی تھے، جہنم کے دروازے پر تم بیٹھے ہوئے تھے۔ مسقط الشارب، تم تو ایک ایک قطرے کے پانی کے پیاسے تھے۔ اللہ اکبر، یہ عصمت کبریٰ کی مالکہ بول رہی ہیں، یہ وہ بول رہی ہیں جو صدیقہ ہیں، طاہرہ ہیں، انسیہ ہیں، ملکۃ العرب کی بیٹی ہیں، صدیقہ طاہرہ ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے عیسائیوں نے کہا کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ چل سکتے، یعنی پہاڑوں کو چلانے والی ذات کو بتول کہتے ہیں، اشارے سے جو پہاڑ کو چلا دے، یعنی کائنات پر جس کا تسلط ہے وہ بھی بول رہی ہے وَنَحْزَةَ الطَّعَامِ، اور تم تو بھوکے اور پیاسے تھے کہ ایک لقمے کے تم ترس رہے تھے، اور تم اس وقت تخت پر بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو خلیفہ کہتے ہو۔ قبضۃ الاجلان، جلد بازی میں اٹھانے والی چنگاری کے تم مانند، تم ایسے افراد ہو، معطی الاقدام، تمہارے ایسے افراد تھے کہ تمہیں کوئی بھی کچل دیتا، تم تو کچلے ہوئے دبے ہوئے یعنی بالکل پسے پشت تمہیں لوگوں نے ڈال رکھا تھا، تمہاری کوئی وقات نہ تھی۔ یہ نبی کی بیٹی بول رہی ہے۔ اب میں جو جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں اس پر غور کیجئے گا موسوی صاحب،
خطاب کرتے کرتے نبی کی بیٹی نے جلال کے عالم میں کہا، اب ظاہر ہے کہ نبی کی بیٹی ہے، زبان نبی کی بیٹی کا ہے، ارادہ نبی کا ہے، ارادہ خدا کا ہے، کیونکہ عصمت اپنے مرضی سے عصمت کا کوئی کلام نہیں ہوتا، کوئی بیان نہیں ہوتا۔ معصوم اسی کو کہتے ہیں جو خواہشات نفس سے بری ہو، معصوم اسی کو کہتے ہیں جو ارادہ الہی سے بولے، معصومہ بھی اسی کو کہتے ہیں جو ارادہ الہی اور مشیت الہی سے بولے۔ اس کے بعد سارا مجمع بیٹھا ہوا تھا، خطاب کرتے ہوئے ابن ابی قحافہ کو مخاطب قرار دیا اور فرمایا تشربون ترقا، خدا کی قسم یہ لفظ بہت ہی عجیب ہے عرب کی سرزمین پر۔ ترق کہتے ہیں وہ گڑھے کا گندا پانی کہ جس میں الممزوج بے بے بول الابل، وہ پانی کہ جس میں اونٹ پیشاب کر دیں اور پھر جانور اور درندے اس پانی کو اپنے قدموں سے گدلا کر دیں، گندا کر دیں، غلیظ کر دیں، اس پانی کو ترق کہتے ہیں۔ بطول نے ابن ابی قحافہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تشربون ترقت، تم تو اس گندے پانی کو پی لیا کرتے تھے جس میں اونٹ پیشاب کیا کرتے تھے، یعنی اونٹ کے پیشاب سے ملے ہوئے گندے اور غلیظ پانی کو پینے والے فرد۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہتی ہیں تقطعون القدہ، تم وہ ہو کہ تمہاری غذائیں جو تھیں وہ کھال تھی، کچا گوشت اور کھال کو کھانے والے لوگ، پتے چبانے والے لوگ، اذلتن خاصعین، تم ذلیل تھے، تم بہت انسلٹڈ تھے، تم ذلیل و خوار تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تم اتنے ڈرے ہوئے لوگ تھے، اتنے بزدل لوگ تھے، تم اتنے گھبرائے ہوئے لوگ تھے، ہر وقت ڈرتے تھے من حولکم کہ کہیں لوگ تمہیں مار نہ ڈالیں، کہیں تمہیں لوگ کچل نہ ڈالیں، کہیں تمہیں لوگ قدموں میں نہ دبا ڈالیں۔ اب میں یہاں پر ایک فقرہ کہتا ہوں کہ جب نبی کی بیٹی یہ بول رہی تھی کہ تم کچا گوشت کھانے والے لوگ، پتے چبانے والے لوگ، اونٹ کے پیشاب میں ملے ہوئے اس پانی اور گندے پانی کو پینے والے تم فرد ہو ابن ابی قحافہ، اس وقت کوئی بولا؟ کسی نے اشکال کیا؟ کوئی شخص دربار سے اٹھا کہ اے نبی کی بیٹی آپ کیا بول رہی ہیں؟ آپ صدیقہ ہیں، آپ طاہرہ ہیں، آپ ملکہ ہیں، مالکہ ہیں، ملیکہ ہیں، آپ کیا بول رہی ہیں؟ آپ نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی ہیں، کیا بول رہی ہیں؟ سب کا سکوت اور خاموشی یہ بتا رہی تھی کہ نبی کی بیٹی خطاب کر رہی تھی، اور سارے کے سارے افراد بیٹھے ہوئے نبی کی بیٹی کے خطاب کو سن رہی تھی، اور اس کے سن رہی تھی ساری قوم اور سارے لوگ۔ ارشاد فرماتی تم تو گدلے پانی کو پیتے تھے، فانقذکم اللہ تبارک و تعالی بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے گندے پانی کو پینے والے لوگوں، میرے بابا کے ذریعے سے اللہ نے تم کو نجات دی، بعد اللتی واللتی، اور ان تمام چھوٹے بڑے حوادث کے بعد کہ جہاں پر تم زندگی گزار رہے تھے، وبعد ان منیا بحم الرجال، اور تم تو جانور جیسے انسان تھے، یعنی تمہارا مزاج تو بالکل حیوانوں جیسا تھا، وذوبان العرب، اور بھیڑیے جیسے عرب۔ اللہ اکبر، عجیب، ومرضۃ اہل الکتاب، اور جن میں سرکش قسم کے اہل کتاب بھی شامل تھے، یعنی عجیب سی بھیانک سی تمہاری تاریخ تھی۔ تم تو غلیظ پانی کو پیتے تھے، جنگلات میں تم بھٹکتے تھے، پتوں کو چباتے تھے، کچے گوشت کو تم کھاتے تھے، اس کے بعد تم یہاں پر صاحب عزت بنے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتی کلما اوقد النار للحرب اطفاها، جب بھی دشمن جنگ کے شعلے بھڑکاتے تھے اللہ انہیں بجھا دیتا تھا۔ یہ آیت پڑھا نبی کی بیٹی نے۔ اس کے بعد غور کیجئے گا موسی صاحب، یہ امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے نبی کی بیٹی بول رہی ہیں، یہ کائنات کی ملکہ بول رہی ہے، یہ عصمت کبریٰ کی مالکہ بول رہی ہے، یہ زبدہ جمال کائنات کا خطاب ہے، یہ عصمت کائنات کا خطاب ہے، یہ نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی بول رہی ہے، یہ پیغمبروں کے پیغمبر کی بیٹی بول رہی ہے، یہ جلال انبیاء کا خطاب ہے، یہ جمال انبیاء کا خطاب ہے، یہ روح انبیاء کا خطاب ہے، یہ بضعت پیغمبر کا خطاب ہے، یہ حماس پیغمبر کا خطاب ہے، یہ نور پیغمبر، یہ جلال پیغمبر، یہ جمال پیغمبر کا خطاب ہے۔ فرماتی ہیں او نجم قرم الشیطان، جب کبھی شیطان نے سر اٹھایا، او فغرت فاغرت من المشرکین، یا مشرکوں نے منہ کھولا، قد افاخاہ فی لہواتها، رسول نے اپنے بھائی کو ان کے حلق میں ڈال دیا۔ یعنی وہ دور یاد کرو کہ جب بھی یہ حالات سے دنیا گزر رہی تھی، اس وقت رسول نے اپنے بھائی یعنی علی کو سامنے پیش کیا،
یعنی رسول نے اپنے بھائی علی کو مقابلے میں بھیج دیا. اس کے بعد ارشاد فرماتی ہیں فَلَا يَنْكَفِي حَتَّى يَطَا جِنَاحَهَا بِأَخْمَصَةٍ. اللہ اکبر. اور وہ نبی کا یہ بھائی جو ہے ان کے ظاہر ہے ان کے بازوؤں کو ان کے قدموں کو کچل دیا کرتا تھا اپنی قوت سے. وَيُخْمِدُ لَهْبَهَا بِسَيْفِهِ. تو یعنی یہاں پر علی کے جلال کا تذکرہ نبی کی بیٹی کر رہی ہیں. یعنی یہ دنیا یہ نہ لکھ دے کہ تم تخت پر بیٹھ گئے ہو تو نبی کا وہ بھائی اور میرا شوہر علی اس کے ہم جلال کو تم بھول گئے، اس کے حماس کو بھول گئے، اس کی قدرت کو بھول گئے، اس کے اختیارات کو بھول گئے، اس کے ماضی کو کیا کیا میرے چچا داد بھائی علی میرے شوہر علی نے. کہ فرمایا وَيُخْمِدُ لَهْبَهَا بِسَيْفِهِ، شعلہ آتش کو اپنی تلوار کے ذریعے سے بجھا دیں. مقودن فی ذات اللہ، وہ اللہ کے مقابلے میں زحمت کش. مجتہدن فی امر اللہ، امر خدا میں جد و جہد کرنے والے. قریباً من رسول اللہ، رسول خدا کے نہایت قریب. یعنی اب آپ غور فرما رہے ہیں موسی صاحب، ایک طرف تو اس کو خطاب کر کے نبی کی بیٹی ابن ابی قحافہ کو کہتی تم چمڑے کھانے والے اور کچا گوشت کھانے والے اور گندا پانی پینے والے، پیشاب ملے پانی کو پینے والے، خطاب کرتے ہوئے اب یہاں اب علی کا تذکرہ کرنے لگی کہ کہاں آسمان طہارت ہو، کہاں تم، کہاں گندا پانی پینے والا، پیشاب سے ملا ہوا پانی پینے والا، کہاں علی. فرماتے ہیں کہ علی اس ذات کو کہتے ہیں مجتہدن فی امر اللہ، امر خدا میں جد و جہد کرنے والا علی. یعنی پورے مجمع کو خطاب کر کے بطول بول رہی تھی کہ دیکھو تم کسے اپنا رہبر بنا رہے ہو، علی کو تم نے فراموش کر دیا. قریب من الرسول اللہ، علی تو رسول اللہ سے بہت قریبی ہیں. سیدن فی اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کے سردار. اب مجھے امت مسلمہ بتائے کہ نبی کی بیٹی کی بات مانیں گے یا بکے ہوئے رائٹر اور رپورٹر اور راوی کی بات مانیں گے؟ مشمرن ناصحن، وہ خدمت کے لیے کمر بستہ، امت کے لیے خیر خواہ علی. لا تاخذہ فی اللہ لومۃ لائم، راہ خدا میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے والے علی. کیا جملہ ہے. اس کے بعد فرماتی ہے وانتم فی رفاہیہ من العیش، حالانکہ تم عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے لگے. کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ جنگ میں جو مال غنیمت ملتا تھا اس کی وجہ سے تمہارے حالات اچھے ہو گئے، تم رفاہیت میں چلے گئے. وادعون فاکہون آمنان، سکون اور خوشی اور امن و امان کے ساتھ تم رہنے لگے. کس کی وجہ سے؟ علی کی وجہ سے. تتربصون بنا الدوائر، تم تو منتظر رہتے تھے. کیا بی بی یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تم تو منتظر رہتے تھے کس بات کے؟ بنا الدوائر، کہ کوئی تمہیں ہم پر مصیبتیں جو آئیں اس کا تم تو انتظار کرتے تھے. یعنی کوئی ہمارے اوپر مصیبت آن پڑے تم اس کا انتظار کرتے تھے. کیا مطلب بی بی؟ یعنی ان کے دل میں غل تھا، ان کے دل میں نفاق تھا. اس کے بعد فرماتی ہیں وتتوقفون الاخبار، تم تو بڑی خبریں سننے کے جستجو میں رہتے تھے کہ کب ہمارے متعلق تمہیں کوئی خبر ملے. تنکسون عند النزال، اور تم مقابلے کے وقت، اللہ اکبر، مقابلے کے وقت تم تو پیڑ دکھاتے تھے. سارا کا سارا مجمع خاموش ہے، مملکت شرف کی شہزادی بول رہی ہے. تفرون من القتال، تم تو قتال سے فرار اختیار کرتے تھے، تم تو بھگوڑے تھے، تم تو بھاگنے والے تھے، تم تو جنگ سے بھاگ جاتے تھے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قلب عباس کا جملہ نہیں ہے، یہ شیعہ کا جملہ نہیں ہے، یہ بنت رسول کا جملہ ہے، یہ بضعت رسول کا جملہ ہے، یہ نور رسول کا جملہ ہے، یہ حضرت بطول کا جملہ ہے کہ تم تو جنگ و جدال اور میدان قتال سے بھاگ جاتے تھے، تم تو بھگوڑے تھے. یہ جملہ نبی کی بیٹی کا سارا کا سارا مجمع خاموشی سے سن رہا تھا اور نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی بول رہی تھی. اچھا، جس طرح سے اس میں آپ نے جو کلمات شہزادی کے تبرکن پیش کیے، پھر اس کا ترجمہ بھی کیا، اور اس پر تھوڑی سی ہم اس پر چاہیں گے تھوڑی سی اور گفتگو. میں آپ نے کہا کہ تم کچلے ہوئے، حقیر، پست اور ذلیل تھے. کیا اہل بیت کو چھوڑنے کے بعد دوبارہ جو عرب معاشرہ ہے، جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان سے مراد نہیں میری، اس کے علاوہ کیا دوبارہ پست، حقیر اور ذلیل نہیں ہوگا اس وقت دوبارہ پوری دنیا کے اندر؟ جس کا جی میں چاہتا ہے وہ دوڑ پڑتا ہے، ملک کے ملک خراب کر دیتا ہے، جہاں سے بیٹھ کے کوسوں میل دور سے ان کو ڈکٹیشن دیتا ہے، اور یہ اپنی اصلی حالت کی طرف نہیں لوٹا ہے.
یقیناً دیکھیے معصوم کی حدیث بھی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا زبدہ بھی ہے کہ جس صلی نے اللہ اہل بیت محمد۔ اطہار کو چھوڑ دیا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ غرق ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا۔ بہت ساری کثیر تعداد میں حدیث ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی جس وقت بھی کسی نے بھی اہل بیت کو چھوڑا، وہ ذلیل ہوا، رسوا ہوا، برباد ہوا، تباہ ہوا، ہلاک ہوا۔ تو آج بھی اس دور میں بھی جن مملکتوں نے یا جس دول نے یا عرب نے یا افراد نے یا امت اسلامیہ نے، مسلمہ نے اہل بیت اطہار کو چھوڑا، تو یقیناً وہ ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، اور انہوں نے پھر لوگ قدموں تلے کچل رہے ہیں۔ یہ وہی دور واپس آ گیا کہ جیسے کل قدموں سے کچل دیا کرتے تھے۔ تو آج یہی دور اس لیے واپس آ گیا، ان کے اندر بزدلی آ گئی، ان کے اندر ڈر پیدا ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اہل بیت اطہار کو چھوڑ دیا، سیرت اہل بیت کو پڑھتے نہیں ہیں، اہل بیت کی کوئی بھی حدیث کو نہیں پڑھتے۔ یہ دماغ میں ان کے بیماری آ گئی، وہ یہ سوچتے ہیں اہل بیت کی کتاب یعنی شیعوں کی کتاب۔ ارے بھائی، شیعوں کی کتاب نہیں، اہل بیت کی کتاب ہے، علی کی کتاب ہے۔ علی کو شیعہ سنی میں تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علی کو شیعہ اور دیگر مذہب میں تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں۔ علی تو امام کائنات ہے، کائنات کے علی امام ہے، تو ہر کائنات کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ پڑھیں علی کو، پڑھیں نہج بلاغہ کو، پڑھیں خطبہ شکشکیہ کو، پڑھیں بیان علی کو، پڑھیں کلام علی کو۔ حضرت بطول کو بھی شیعہ سنی میں تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بنت رسول ہیں، یہ بضعت رسول ہیں۔ پڑھیں خطبے کو اور سوچیں اور فیصلہ کریں کہ عصمت کبریٰ کی مالکہ نے کیا کہا۔ ہم کسی اپنا رہبر سمجھتے ہیں، نبی کی بیٹی کو چھوڑ کر کیا جواب دیں گے محشر میں، جب نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی آئے گی اور کہے گی پروردگار ہم اپنے اختیارات کو اس محشر میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ خدا اختیارات حضرت بطول کو پورے محشر میں دکھائے گا، کیا جواب دیں گے لوگ؟ اتنی اچھا، بڑی اس کا اس کا شہزادی، اس اتنی کا بڑی تعلق شہزادی اس کی عظمت کو بھول گئے۔ اس کا جی تعلق تھوڑا سا قبلہ مولا امام زمانہ حضرت بقیت اللہ، حضرت حجت کے جو ظہور پر نور کے بعد ہوگا، اس میں سب سے بڑا مقدمہ جو ہے وہ مقدمہ قتل فاطمہ الزہرا ہے، کیونکہ شہزادی کو باقاعدہ عمدن جو ہے وہ مجروح کیا گیا، زخمی کیا گیا، رونے نہیں دیا گیا، باغ فدق میں قبضہ کیا گیا، خلافت چھینی گئی، ان کو جھٹلایا گیا، ان کے بچوں کو جو جوانان جنت کے سردار ہیں الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ، ان کو تک ان کی گواہی کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ تو سب سے بڑا مقدمہ اگر حکومت عدل قائم ہوگی، جب عدالت قائم ہوگی، جب اہل بیت کی حکومت ظاہر ہوگی پوری دنیا میں اور عدل و انصاف قائم ہوگا، تو اس کا میں سب سے بڑا مقدمہ تو جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کا۔ اس کا تعلق یہاں سے تھوڑا سا بیان کر دیں کہ سرکار کی سیرت کیا ہوگی جب فرزند جناب زہرا صلوات اللہ علیہ تشریف لائیں گے، تو آپ کی سیرت کیا ہوگی، قاتلین سے کس طرح سے انتقام لیں گے، ان کا کیا حشر کریں گے، کس طرح سے، اس پر تھوڑی سی گفتگو فرما دیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب نبی کی بیٹی پر ظلم ہوا، حملہ ہوا اور پسلیاں ٹوٹ گئیں، اس وقت نبی کی بیٹی نے بھی آواز دی تھی بیٹا مہدی، اپنے فرزند حضرت مہدی کو اس وقت یاد کیا تھا۔ اور جب حضرت مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کا ظہور پر نور ہوگا، اس وقت حضرت بطول سلام اللہ علیہا یہ مقدمہ اپنے فرزند کے سامنے پیش کریں گی، اور جو مقدمہ ہوگا اس میں پہلا سوال یہ ہوگا کہ بیٹا میرے باغ فدق کو فلاں نے غصب کر لیا تھا، ابن ابی قحافہ نے غصب کر لیا تھا، رقعے کو فلاں ظالم نے پھاڑ دیا تھا، قدموں سے کچل دیا تھا، اس پر تھوک دیا تھا۔ پھر اس کے بعد تیسری گفتگو جو حضرت بطول کریں گی، اس کو تھوڑا سا کھولیں، کیونکہ یہ بات تشنا تھوڑی سی رہ جائے گی، کیونکہ وہ رقعہ رسول اللہ کے ہاتھ کی تحریر تھی، اس کا کیا کیا گیا۔ اب رسول اللہ کا منہ مبارک کہیں سے ملتا ہے تو اس میں لے کر آتے ہیں، اور اچھی بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، اسی طرح احترام ہونا چاہیے، مگر امت کو پتہ ہونا چاہیے جو تحریر تھی تازہ، جو شہزادی دکھا رہی تھی، اس تحریر کے ساتھ کیا کیا گیا اور کس نے کیا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ دو باتیں ہیں، ایک تو نبی کی بیٹی نے نبی کی اس تحریر کو بھی پیش کی جو نبی نے اپنی زندگی میں لکھ کر دیا تھا، اور جب نبی کی بیٹی خطبہ دے رہی تھی اور سارا دربار بیٹھا ہوا تھا، اس وقت نبی کی بیٹی نے ابن وہ قبیلہ
قیلا کو بھی مخاطب قرار دیا، ان سے بھی گفتگو کی، اور سارا بھی خطبے کے ضمن میں بیان کروں گا۔ اس وقت ایک انقلاب کی کیفیت تھی دربار میں، اور ڈر کی روایت کہتی ہے کہ فخافا ابن ابی قحافہ، ابن ابی قحافہ کو خوف ہوا، فکتب رسالتا وآتاها کتابتا وآتاها لفاطمہ سلام اللہ علیہ، ایک جلدی سے ڈر کے سب کے سامنے ایک لیٹر لکھ دیا اور خط لکھ دیا کہ یہ آپ لیجئے اور میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ آپ کا حق ہے، لیجئے۔ اور حضرت بطول نے اس کو لیا، اور راستے سے جیسی واپس آ رہی تھی، ظاہر ہے کہ مسجد اور گھر بہت قریب تھا، راستے میں فراع عمر ابن خطاب، روایت کے جملے ہیں، عمر ابن خطاب نے دیکھا، پوچھا کہ کہاں سے بی بی آپ آ رہی ہیں؟ تو شہزادی نے بتایا کہ دربار سے، مسجد نبوی سے، فلاں کے پاس ہم ابن ابی قحافہ کے پاس کس لیے گئی تھی؟ کہا باغ فدق کے لیے۔ تو کیا ہوا؟ ملا؟ جواب دیا کہ ہاں یہ رقع یہ خط دیا ہے۔ فاخذ العمر کتابتا او رسالتا، عمر ابن خطاب نے اس کتابت کو، اس خط کو لیا، لینے کے بعد فمزقها، اسے پھاڑ دیا۔ عربی میں لفظ یہ باقاعدہ روایت میں ہے اور تمام مذاہب کی کتاب میں ہے کہ عمر ابن خطاب نے اس خط کو جو ابن ابی قحافہ نے لکھا تھا کہ یہ لے لیجئے، خوفاً یعنی ڈر کے مارے کہ یہ انقلاب نہ آ جائے، وہ ارادتاً اور حباً یہ جملہ نہیں ہے کہ نہیں آپ کا حق لے لیجئے، ڈر تھا کہ کہیں خلافت یا حکومت چھن نہ جائے اور انقلاب نہ آ جائے، مزقہ اسے پھاڑ دیا، اس کے بعد اسے پھینک دیا، رماہا اس کو پھینکا، پھینکنے کے بعد اس کو اپنے قدموں سے کچل دیا، پھر اس کے بعد تھوکا ہے۔ یہ روایت کے جملے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک جملہ میں امت مسلمہ سے یہ سوال میں خود کر رہا ہوں کہ اگر آپ کسی عیسائی کے سامنے یہ بات پیش کریں کہ نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی کے ہاتھ سے خط کو لینا، پھاڑ دینا، اس کے بعد اسے قدموں سے کچل دینا، اس پر تھوک دینا، کیا یہ بد اخلاقی نہیں ہے؟ کیا یہ بدتمیزی نہیں ہے؟ کیا یہ انسانیت کے خلاف نہیں ہے؟ کون شخص ہے جو اسے اچھا عمل کہے گا؟ خلافت کو چھوڑ دیجئے، سارے مسئلے کو چھوڑ دیجئے، کون شخص ہے جو ایسے فرد کو اپنا رہبر کہے گا کہ جس کے پاس اخلاق نام کی چیز نہیں؟ اتنے بڑے نبی کی بیٹی کے ساتھ بدتمیزی! اب آپ غور فرمائیں، تو یہ سارا کا سارا مسئلہ اور معاملہ کتب میں مذکور ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ باقاعدہ پاکستان کے عالم دین نے یہ فقرہ کہا تھا کہ مجھ سے نہ کھلوائیں، محمد اسحاق نے یہ مجھ سے کہا تھا کہ مجھ سے نہ کھلوائیں، باقاعدہ ان کی یوٹیوب پر یہ کلپ موجود ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھ سے نہ کھلوائیں، اور یہ بات نقل کی کہ باقاعدہ دروازہ جلایا ہے، پسلیوں کو توڑا ہے، یہ ان کا جملہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، محمد اسحاق کہہ رہے ہیں، اب جائیں ان سے جا کے پوچھیں، انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ابن ابی قحافہ نے خلاف باغ فدق کو غصب کیا، عمر ابن خطاب نے دروازہ جلایا، نبی کی بیٹی کی پسلیوں کو توڑا۔ یہ محمد اسحاق کہہ رہے ہیں، پاکستان کے عالم دین، انہوں نے کہا کہ مجھ سے نہ کھلوائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب چونکہ مسلمانوں کی نظر میں ان کو ایک اچھا بنا کے پیش کیا گیا، اس لیے مسلمان ان سے محبت کرتے ہیں، ورنہ جو حقیقت ہے، جو فیکٹ ہے، وہ نبی کی بیٹی پر ظلم ہوا۔ انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھ دیا مورخین نے کہ باقاعدہ دروازے بطول کو جلایا گیا۔ ہاں، یہاں تک کہ شبلی نعمانی نے بھی لکھا کہ دروازے بطول پر آگ اور لکڑی لے کر عمر ابن خطاب آئے تھے، یہ شبلی نعمانی نے لکھا الفاروق میں۔ اس کے علاوہ محمد اسحاق نے، دیگر تمام علماء نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بنت رسول کا دروازہ جلایا گیا ہے، بنت رسول پر حملہ کیا گیا، بنت رسول کی پسلیوں کو توڑا گیا ہے۔ تو یہ بات ایسا نہیں ہے کہ مسئلہ شیعہ کا ہے یا دیگر مذہب کا، نہیں، مسئلہ بنت رسول کا ہے، مسئلہ نبی کی بیٹی کا ہے۔ کیا جواب دیں گے لوگ نبی کی بیٹی کو؟ تو آج یہ انصاف کرنے کی ضرورت ہے کہ بندہ کس کے ساتھ کھڑا ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہے یا باطل کے ساتھ کھڑا ہے، حضرت بطول کے ساتھ کھڑا ہے یا حضرت بطول پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اچھا، بی بی نے اس خطبے کے اندر منافقین کا بھی لفظ استعمال کیا، تو یہ اس کی تھوڑی سی شرح فرما۔ جی، یقیناً خطبہ دیتے دیتے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، ظاہر ہے کہ پورا جماہیر اور سارے خلافت میں افراد بیٹھے ہوئے، تیر و تلوار و تبر و نیزہ بھی ہے، تلواریں بھی ہیں اور نیزے بھی ہیں، افراد بھی ہیں، مسلح افراد بھی ہیں، سب بیٹھے، سارا کا سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے، چونکہ خلافت کے لیے باقاعدہ ایک سازش، ایک معاملہ، ایک پلاننگ تھی کہ بس نبی کا انتقال، اس کے بعد کیا ہونا ہے اور کیا کرنا ہے اور گھر جلانا ہے اور علی کو قتل کرنا، یہ پوری پلاننگ تھی، اس کو لکھا ہے عرب کے مورخون نے۔
فرماتی نبی کی بیٹی، اب آپ دیکھیں یہاں پر میں ایک فقرہ کہتا ہوں کہ جب عصمت کبریٰ کی زبان سے یہ لفظ جاری ہوئے کہ ظہر فیکم حسکۃ النفاق، تمہارے اندر جو نفاق کے کانٹے تھے وہ ظاہر ہو گئے، اس کا مطلب حضرت بطول ابن ابی قحافہ کو منافق مان رہی ہیں نا، یہ خطبہ اہل سنت کی کتابوں میں مان رہی نا، ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں کچھ، مگر بنت رسول یہ کہہ رہی ہیں نا کہ تمہارے دل میں جو حسد کے کانٹے تھے وہ ظاہر ہو گئے۔ قرآن کی یہ آیت کہتی ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہے جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں رہے گا، یعنی جہنم کے سب سے نیچی جو جگہ ہے اس میں معذب ہوگا، اس پر عذاب ہوگا۔ بنت رسول حضرت بطول فرماتی ظہر فیکم حسکۃ النفاق، نفاق کے کانٹے جو ہے تمہارے اندر جو چھپے ہوئے تھے، جو میرے بابا کے زمانے میں ظاہر نہیں ہوئے، وہ کانٹے ظاہر ہو گئے۔ وَسَمُلَ جِلْبَابُ الدین، اور دین کا لباس یا لبادہ فرسودہ ہو گیا۔ وَنَتَقَ کاظم الغاوین، اور فرماتی ہیں کہ وہ گمراہ لوگ، وہ برباد لوگ، وہ تباہ لوگ، وہ خاموش اور گمراہ افراد بولنے لگے۔ اب آپ دیکھیں کہ عصمت کبریٰ کی مالکہ بول رہی نَتَقَ کاظم الغاوین، یعنی گمراہ لوگ، راستہ کھو دینے والے لوگ، ضلالت اور گمراہی کے راستے پر چلنے والے لوگ بھی بولنے لگے۔ فرماتی نَتَقَ کاظم الغاوین، ارے خاموش اور گمراہ بولنے لگے۔ وَنَبَغَ خامل الاقلین، اور پست اور بدبخت لوگ منظر عام پر آ گئے۔ اے بی بی آپ کسے کہہ رہی ہیں فقرہ؟ بی بی رائٹر، رپورٹر، مورخ، رواد، صاحبان قلم پتہ نہیں کیا کیا لکھیں گے، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پست لوگ، ذلیل لوگ، گمراہ لوگ منظر عام پر آ گئے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں وَحَضَرَ فَنِيقُ الْمُبْتِلِينَ، باطل، اللہ اکبر، فنیق المبتلین، باطل جو سردار ہے، یعنی باطل پر چلنے والا جو باطل پرست افراد کا سردار ہے، وہ دم ہلانے لگا۔ اللہ اکبر، اللہ باطل پرست افراد کا سردار۔ بی بی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کی زبان ظاہر ہے کہ عصمت کبریٰ کی مالکہ یہ جواب دیں گی کہ یہ میرا لفظ نہیں ہے، یہ ارادہ خدا ہے کہ اسے باطل کہا جائے، یہ مشیت الہی ہے کہ اسے باطل کہا جائے۔ وَحَضَرَ فَنِيقُ الْمُبْتِلِينَ، باطل سردار اپنا دم ہلانے لگا۔ فَخَطَرَ فِي أَرْصَاتِكُمْ، اللہ اکبر، اور تمہارے سازش اور معامرہ میں یہ باطل پرست شیاطین داخل ہو گئے ہیں۔ وَعَتْلَا، اللہ اکبر، داخل ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی کا خطاب ان افراد سے تھا، اور خطاب کرتے کرتے نبی کی بیٹی اس انداز میں کلام کرنے لگی۔ اب یہاں پر امت مسلمہ اور پوری دنیا کے لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ بی بی کسے کہہ رہی ہیں، بی بی کا مخاطب کون ہے، اور بی بی خلیفہ نہیں بلکہ ابن ابی قحافہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جی اچھا، بہت سارے جو لوگ ہیں جو اس بابت علم نہیں رکھتے، ان کی مصولیت کیا ہے کہ انسان اس دنیا سے چلا جائے اور اس کو یہی نہ پتا ہو کہ اس کا امام کون ہے، یا اس کو یہی نہ پتا ہو کہ رسول کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا، اور وہ شہزادی کے خیمے میں نہ کھڑا ہو۔ ممکن ہے کہ وہ اگر اسے پتا ہو تو وہ بہت اچھا انسان ہو، وہ حق کے اوپر لبیک کہے، مگر اس نے دنیا کی تو ساری تمام چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، جستجو کی، مگر ان مسائل کی طرف وہ یہ سوچ کر کہ یہ اختلافی مسائل ہیں، ہم اس میں نہیں پڑھتے، اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ معاملے کو چھوڑ دیا۔ تو ایسے لوگوں کی عاقبت کے حوالے سے جو ارشادات معصومین علیہ السلام، اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ کہ چھوڑ دیا دیکھیے، جائے گا؟ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو انجان ہیں جن کو نہیں پتا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں کہ حضرت بطول کے ساتھ کیا ہوا، جب پتہ چلتا ہے تو وہ روتے ہیں، اور رونے کے بعد حضرت بطول سلام اللہ علیہ یعنی ان کے خیمے میں آ جاتے ہیں، اہل بیت کے خیمے میں آ جاتے ہیں، اور دشمن زہرا پر وہ لعنت کرتے ہیں اور بیزاری اختیار کرتے ہیں۔ دو طرح کے لوگ۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو جان بوجھ کر باقاعدہ مجرمین کا وہ طبقہ ساتھ دیتا ہے، غاصبین کا وہ طبقہ ساتھ دیتا ہے، اور منافقین کا وہ طبقہ ساتھ دیتا ہے، یعنی ان کے خیمے میں کھڑا ہے۔ اہل بیت کو بھی کچھ نہیں کہتے، اہل بیت سے بس کہتے ہیں ہاں ہم محبت کرتے ہیں، مگر اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر جس کے دل میں بھی ذرہ برابر بھی دشمن زہرا کے لیے نرمی ہو، وہ شخص جہنم میں جائے گا، یعنی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ دشمن زہرا کے لیے ذرا سی بھی نرمی جو ہے اگر ہے، تو جو احادیث کا خلاصہ ہے
وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اتنے بڑے پیغمبر کی بیٹی ہے کہ جس کے لیے نبیوں کا سلطان اپنے مقعد کو چھوڑ دے، اپنی مسند کو چھوڑ دے، اور وہ قامہ الیہا، جو لوگ عربی جانتے ہیں ان سے میں یہ فقرہ کہتا ہوں، قامہ الیہا کا کیا مطلب ہے؟ قامہ لہا اور الیہا میں کیا فرق ہے؟ قامہ لہا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص آ جائے اور میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں، اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، میں نے اس کا احترام کیا، تو اس کا لفظ استعمال ہوگا قامہ لہو اور قامہ لہا۔ لیکن عربی میں جب ہوگا قامہ الیہا، اس کا معنی دوسرا ہے۔ جیسے فرض کیجئے کہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور میں نے دیکھا کہ آغا سیستانی تشریف لائے، تو میں ممبر چھوڑ کے اتر کے آگے بڑھ جاؤں، ان کے پاس چلا جاؤں، اور جانے کے بعد انہیں پکڑ کر ان کے ہاتھوں کو چوموں اور اٹھا کر ان کو پکڑ کے لا کے اپنے ممبر پہ بٹھا دوں، اس کو کہتے ہیں قامہ الیہ، اور الیہا مؤنث ہے تو الیہا استعمال ہوگا، مذکر ہے تو الیہ۔ یہ ہے، یعنی قامہ الیہا کا مطلب یہ نہیں کہ اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، قامہ الیہا کا مطلب ہے کہ اپنے مقعد کو چھوڑتے تھے، اپنی مسند کو چھوڑتے تھے، اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے اور دوڑ کے آگے بڑھتے تھے اور حضرت بطول کے قریب جاتے تھے، اور جانے کے بعد بطول کے ہاتھوں کو پکڑتے تھے، کیا چومتے بات تھے، بوسہ دیتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، اور لا کر اپنی مقعد پر، مسند پر، اپنی جگہ پر بٹھا دیا کرتے تھے۔ یہ ہے قامہ الیہا، اس کو عربی میں کہتے ہیں قامہ الیہا۔ اتنا احترام، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی شخصیت تھی حضرت بطول، اچھا، جس کی اب یہاں پر دو باتیں جی اور ہیں، یہاں پر قبلہ دو باتیں اور ہیں، اس کو بھی کھولیے کہ ایک تو یہ کہ دیکھیں لوگ یہ کہہ دیں گے کہ باپ اور بیٹی کی محبت ہے، اگر ایسے ہوتی تو ہر باپ کو تعظیماً اپنی بیٹیوں کے لیے کھڑا ہونا ہوتا، یہ سنت بن جاتی۔ آیا سنت وہ بن صرف جاتا ہے۔ رسول کی بیٹی آیا وہ صرف رسول کی بیٹی ہیں یا رسالت کی بیٹی ہیں؟ اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے جزاکم اللہ۔ چونکہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ صرف رسول کی بیٹی نہیں ہے، پوری کائنات کا جو شرف ہے وہ جس ذات میں جمع ہو جائے، اور فضیلتیں جس ذات میں جمع ہو جائیں، اور نبوتیں جس ذات میں جمع ہو جائیں، اس کو حضرت رسول کہتے ہیں۔ اور رسول کا سارا کمال، سارا شرف، ساری فضیلت جس ذات میں جمع ہو جائے، اس کو بطول کہتے ہیں۔ تو حضرت بطول چونکہ ام الائمہ ہے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت بطول ام الائمہ ہیں، ائمۃ الاطہار کی ماں ہیں، یعنی وہ خزانہ، وہ خزینہ، وہ مرکز، وہ سرچشمہ امامت جو حضرت بطول سے آگے بڑھنا ہے۔ تو ام الائمہ حضرت بطول ہیں، اور حضرت بطول بنت رسول اور بنت الرسالہ ہیں، بنت رسول بھی ہیں، بنت رسالت بھی ہیں، یعنی نبی کی بیٹی کا احترام بیٹی کی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اس منزلت کی بنیاد پر ہے، اس رسالت کی بنیاد پر ہے، اس عہدے کی بنیاد پر ہے جو حضرت بطول کے پاس ہے۔ عہدہ اتنا بڑا ہے کہ میں ایک زبدے میں عرض کر دوں کہ سارے انبیاء آدم سے لے کر 1,24,000 نبیوں کو نبوت نہیں ملی جب تک انہوں نے حضرت بطول سلام اللہ علیہ کی عصمت کا اقرار نہیں کیا، یا حضرت بطول کی عظمت کا اقرار نہیں کیا۔ یعنی نبی کو، کسی بھی پیغمبر کو نبوت نہیں ملتی ہے بغیر حضرت بطول کی۔ اتنی بڑی شہزادی ہیں اور اتنا بڑا شرف ہے ان کا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسی لیے پیغمبر نے کہا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے، اور جس نے مجھے ہیں۔ اس نے خدا کو، اور جو خدا کو اذیت دے وہ جہنمی ہے۔ تو اس میں ایک بٹ نہیں ہے، حضرت بطول کو اذیت دینے والا، ان پر ظلم کرنے والا، ان کا دروازہ جلانے والا، ان کی پسلیوں کو توڑنے والا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہ مسلمان ہے اور نہ ہی جنتی ہے، بلکہ وہ جہنمی ہے۔ یہ بالکل واضح لفظوں میں ہمارے تمام مذاہب و مسالک کی کتابوں میں مذکور ہے، مکتوب ہے، منقوش ہے، نوٹڈ ہے کہ جس نے بھی، اب یہاں پر ایک جملہ آگے بڑھ کے کہہ دوں کہ حضرت بطول ناراض نہیں، بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت بطول ناراض نہیں فلاں سے، اور یہاں تک اتنا ناراض تھی کہ جب تک زندہ رہی حضرت بطول نے گفتگو نہیں کی، سلام کا جواب تک نہیں دیا ہے۔ اور اس کے بعد جب شہادت کے وقت امام علی سے وصیت کیا، اس میں یہ فقرہ تھا، یا علی میرے جنازے میں ان افراد کو شامل نہ ہونے دینا جنہوں نے مجھے ستایا ہے، جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا۔ کیا مظلومیت ہے حضرت زہرا کی کہ رات کی تاریکی میں اتنے بڑے پیغمبر کی بیٹی کا جنازہ اٹھ رہا ہے، رات کی تنہائی میں، اور مولا متقین جناب سلمان کو بلا رہے ہیں، سلمان آؤ، سلمان تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ کہا جی آقا فرمائیے۔ کہا اس لیے بلایا ہے کہ جب حضرت بطول بنت رسول آئی تھی یہاں نبی کے گھر سے میرے گھر، تو تم مہار ناقہ کو پکڑ کے تم لائے تھے، اب یہ آخری وقت ہے حضرت بطول کا اور یہ پر قبر کی طرف جا رہی ہیں، تو آؤ اور تم جنازے حضرت بطول کو اٹھاؤ اور شرکت کرو۔
تو آپ دیکھیں کہ رات کی تنہائی میں کسی کو پتہ نہ چلے، یہاں تک کہ حسنین سے بھی کہا مولا نے آہستہ بچوں رونا تاکہ مدینے والوں کو پتہ نہ چلے۔ تو یہ ظلم ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو جاگنا چاہیے۔ اگر آپ کہیں تو میں ابھی ایک 16 اکتوبر کا ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں، 16 دسمبر کا، عفواً معاف کیجیے گا، 16 دسمبر کا واقعہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ 16 دسمبر کو میں بامبے میں مجلس پڑھنے کے لیے گیا۔ وہاں پر جب میں نے مجلس پڑھا اور خطبہ فدق کو پڑھا، حضرت بطول کے خطبے کو پڑھا، تو کافی لوگوں نے خطبے کو سنا، اور سننے کے بعد بہت گریہ بھی کیا۔ اس میں کچھ افراد اہل سنت بھی تھے۔ اس میں ایک شخص میرے قریب آئے اور آ کر بازو بیٹھ کے رونے لگے، کہنے لگے کہ آغا پتہ ہے کہ میں اہل سنت میں سے تھا، میں شیعہ ہو گیا ہوں اس خطبے کو سننے کے بعد۔ میں نے کہا کب ہوا یہ واقعہ آپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ میں چونکہ انڈیا کا واقعہ ہے، میں شیعوں کے یہاں سے میرے تعلقات تھے، میں نے سوچا کہ شیعوں کے یہاں بامبے آیا ہوں تو قیام کر لوں، مگر میں نے بچپن سے یہ سن رکھا تھا کہ شیعہ نعوذ باللہ تھوک کے دیتے ہیں، شیعہ ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، تو میں ذرا سا مشکوک تھا کہ کیا کروں۔ 2 منٹ میں یہ بات مکمل کر دوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مولانا سے پوچھا کہ شیعوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ مسلمان ہیں اور نبی کو مانتے ہیں، کتاب خدا کو مانتے ہیں، اللہ کو واحد مانتے ہیں، وہ مسلمان ہیں، آپ جائیے ان کے یہاں ٹھہریے۔ کہا یہ سب باتیں جو ان کے متعلق مشہور ہیں، کہا یہ سب ایسی بکواس ہے، دشمنی میں یہ باتیں مشہور کی گئی ہیں، آپ جائیے۔ وہ یہ فرماتے ہیں میں جب شیعہ کے یہاں ٹھہرا تو میری ایسی گفتگو ہونے لگی، تو انہوں نے باغ فدق کے متعلق مجھ سے کہا کہ ابن ابی قحافہ نے بطول کے باغ فدق کو غصب کر لیا۔ کہنے لگے میں چونک گیا۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، آپ شیعہ ہیں اس لیے بول رہے ہیں؟ کہا نہیں، شیعہ ہوں اس لیے نہیں بول رہا ہوں، یہ بنت رسول کا مسئلہ ہے، یہ رسول کی بیٹی کا مسئلہ۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابن ابی قحافہ اور نبی کی بیٹی کے باغ فدق کو غصب کر لیا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، امپوسیبل۔ کہا بخاری میں لکھا، جا کے دیکھ لیجئے۔ خیر وہ یہ فرماتے مجھے کتاب دی گئی، کیسے پڑھ لیجئے۔ جب میں نے پڑھا تو میرا جسم پورا ہل گیا، میرا جسم ہل گیا کہ جو نبی کی بیٹی کو دربار میں اتنے گھنٹے کھڑا رکھا، جس نے گھر جلایا، دروازہ جلایا، میں اس کے ساتھ تھا۔ اسی وقت انہوں نے گریہ کیا، اور گریہ کرنے کے بعد دشمن زہرا سے بیزاری اختیار کی۔ اس اہل سنت نے آج بامبے میں اندھیری میں موجود ہیں اور ایک سینٹر کو چلا رہے ہیں، انہوں نے بیزاری کا اعلان کیا، اور اس کے بعد بہت دیر تک روتے رہے۔ ایک فقرہ کہا حضرت بطول معاف کیجیے گا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ فلاں نے پر اتنا ظلم کیا۔ تو اس طرح سے بہت سارے لوگ انجان بھی ہیں، خدا سب کو سلامت رکھے۔ میں یہ چاہوں گا کہ تمام امت مسلمہ حضرت بطول کے خطبے کو ضرور پڑھے، اس نظریے سے پڑھے کہ نبی کی بیٹی کا خطبہ، شیعہ سنی لفظ ہٹا کر بنت رسول دماغ میں رکھیے، اور رکھ کر حضرت بطول کے خطبے کو پڑھیں۔ صحیح۔ اچھا، جہاں پر بی بی نے کچھ لوگوں کو منافقین کہہ کر خطاب کیا، اور کسی کی جرأت بھی نہ ہوئی کہ وہ کھڑا ہوتا یا اس کے حمایتی کھڑے ہوتے اور وہ کہتے کہ آپ کیا فرما رہی ہیں، ہم منافق ہیں کیا؟ تو یہ سب ہو گیا۔ اس میں اسی خطبے میں شیطان کا بھی لفظ استعمال کیا، ابلیس بھی کہا، اس کی شرح فرما دیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی کی بیٹی اپنا مقدمہ لے کر ابن ابی قحافہ کے دربار میں جب بیٹھی اور سارا مجمع چھلک رہا تھا، مخاطب ابن ابی قحافہ تھے۔ ابن ابی قحافہ سے نبی کی بیٹی یہ بولتی ہیں اور یہ کہتی ہیں وَأَطْلَعَ الشَّيْطَانُ رَأْسَهُ، شیطان نے اپنے سر کو اٹھایا۔ بی بی آپ شیطان کہہ رہی ہیں؟ من مغزہی ہاتفن بکم، شیطان نے اپنے سر کو اٹھایا۔ سارا مجمع بیٹھا ہوا، سارے مجمع کو بھی مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ شیطان نے اپنے سر کو اٹھایا اور اس نے آواز دی ہاتفن بکو، اور تم کو آواز دی، فَالْفَاكُمْ لِدَعْوَتِ مُسْتَجِبِّينَ، شیطان نے تمہیں پکارا اور تم نے اس کی آواز پر لبیک کہہ دی۔ یہ حضرت بطول بول رہی ہیں، مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ بی بی آپ فلاں کو شیطان کہہ رہی ہیں، رئیس الشیطان کہہ رہی ہیں۔ فرماتی وَعَطْلَ الشَّيْطَانُ رَأْسَهُ، شیطان نے اپنے سر کو اٹھایا، من مغزی اپنے دماغ سے، ہاتفن آواز دی، پکارا، بلایا، فَالْفَاكُمْ لِدَعْوَتِ اس نے تمہیں پایا، کیا پایا؟ مستجیبین، جیسے شیطان نے تمہیں پکارا تم شیطان کی آواز پر لبیک کہنے لگے، یعنی تم شیطان کے ساتھ ہو گئے، تم شیطان کی دعوت کو تم نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد فرماتی وَلِلْغِرَّةِ فِيهِ مُلَاحِظِينَ، اور اس کے مکر و فریب کے لیے تم آمادہ ہو گئے، تم کو اس نے آمادہ پایا، مکر و فریب کے لیے شیطان نے تم کو آمادہ پایا۔ حضرت بطول بول رہی ہیں، سارا کا سارا مجمع خاموش ہے۔ بی بی آپ شیطان کہہ رہی ہیں،
بیوی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ شیطان نے سر اٹھایا، آواز دی اور تم کو مکر و فریب کے لیے آمادہ پایا۔ اس کے بعد فرماتی ہے ثم استنحذکم فوجدکم خفافا۔ میں کہتا ہوں چونکہ خطبہ بہت سخت ہے، سخت لفظ ہیں اس کے، بہت سخت لفظ ہیں، اچھے اچھے عربی داں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے، بہت سخت ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں تمام افراد سے کہ یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے اور ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں، اور اسے آپ بعد میں سنیں، استفادہ کریں، اور اگر کسی لفظ کے ترجمے کی ضرورت ہے تو مجھے کانٹیکٹ کریں، میں ہر لفظ کے ترجمے کا ذمہ دار ہوں، ترجمہ کر کے آپ تک پیش کر دوں گا۔ فرماتے ثم استنحذکم فوجدکم خفافا، اور پھر تمہیں اٹھایا تو تم بالکل خفیف نظر آئے۔ خفافہ یعنی ہلکے نظر آئے، تم اتنے ہلکے ہو کہ شیطان کے رئیس نے، لیڈر نے تمہیں پکارا، آواز دی مکر و فریب کے لیے، تم اس کے ساتھ ہو لیے۔ وَحْمَشَكُمْ فَالْفَاكُمْ غِضَابًا، اور جب اس نے تمہیں بھڑکایا تو تم بھڑک اٹھے، یعنی شیطان کے بہکاوے میں آ کے تم سب کے سب گمراہ ہو گئے، بھڑک اٹھے۔ فَوَسَمْتُمْ غَيْرَ إِبْلِكُمْ، تم نے دوسرے کو اونٹوں پر اپنی ملکیت کے نشان لگا دیے، یعنی تم نے، ظاہر سی بات ہے اونٹ تمہارا نہیں ہے، تم نے دوسروں کے اونٹوں پر اپنی ملکیت کا نشان لگا دیا، تمہارا اونٹ نہیں ہے۔ وَوَرَدْتُمْ غَيْرَ مَشْرَبِكُمْ، تم اپنے مشرب سے ہٹ گئے، اپنے منبع سے ہٹ گئے، اپنے راستے سے ہٹ گئے، اپنے جادہ سے ہٹ گئے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ دربار میں جب نبی کی بیٹی بول رہی اور یہ کہہ رہی اپنے راستے سے ہٹ گئے، تو جو خود راستے سے ہٹ جائے وہ کسی کی ہدایت کر سکتا ہے؟ جو خود شیطان ہو یا شیطان کی آواز پر لبیک کہے وہ ہدایت کر سکتا ہے؟ اب آپ غور کریں یہ جملہ صرف میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ ھذا والعہد قریب، یہ سب کچھ تو ہوا، ابھی تمہارے رسول کو، اس کے بعد فرماتی ہیں کہ ابھی رسول کو تمہارے گئے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے تھے۔ والقلم رحیب، اللہ اکبر، ہمارے دلوں کے زخم کشادہ تھے۔ فرماتی ہیں والجرح لم يندمل، اور ابھی تو ہمارے زخم جو تھے باپ کی جدائی کے زخم وہ ابھی مندمل بھی نہیں ہوئے تھے۔ والرسول لم يقبر، اور رسول کو ابھی قبر میں بھی اتارا نہیں گیا تھا، اس سے پہلے ہی تم نے یہ سب شروع کر دیا، اس سے پہلے تم نے باغ فدا کو غصب کر لیا، تم نے خلافت کو غصب کر لیا، شیطان کی آواز پر لبیک کہا، شیطان نے تم کو مکر و فریب میں اپنا ساتھی پایا۔ بنت رسول بول رہی ہیں۔ اس کے بعد فرماتی ہیں ابتدارا زعمتم خوف الفتنہ، اور تم نے کیا کیا؟ جو آج آواز اٹھتی ہے نا، جو آپ کسی بات کے لیے کہتے ہیں کہ چونکہ فتنہ نہ ہو اس لیے جلدی سے خلافت کو سقیفہ میں جا کر تقسیم کر لیا اور فلاں کو لیڈر بنا دیا، فتنے کے خوف سے۔ اب یہ بنت رسول جواب دے رہی، کہہ رہی ابتدارا زعمتم خوف الفتنہ، تم نے فتنے کا بہانہ بنا کر جلد بازی سے کام لیا۔ اس میں آپ غور کریں کہ بنت رسول کی بات مانی جائے گی نا، صدیقہ کی بات مانی جائے گی، طاہرہ کی بات مانی جائے گی، معصومہ کی بات مانی جائے گی۔ فرماتی تم نے تو یہ بہانہ بنایا ہے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں الا فی الفتنۃ سقطوا وان جہنم لمحیط للکافرین، بی بی نے فوراً آیت کو پڑھی، دربار طاغیہ اور طغات و بغات اور حاسدین و ناکسین و مفسدین اور جاہلین کے دربار میں نبی کی بیٹی نے آیت کو پڑھا اور پڑھ کر کہا آگاہ ہو جاؤ، یہ واقعاً فتنہ میں گھر چکے ہیں، اور جہنم تو کافرین کو ہر طرف سے احاطہ کیے ہوئے، کافرین کا ہر طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم تو ان کافروں کو گھیرے ہوئے۔ بی بی آپ یہ کافر کی آیت پڑھ رہی۔ اسی طرح سے جب حضرت زینب نے خطبہ دیا تھا تو اس وقت یزید کے لیے کافر والی آیت پڑھی تھی کہ کافر یہ گمان نہ کریں کہ ان کے لیے حکومت ہے، بلکہ یہ مہلت ہے۔ بنت علی نے کہا تھا یہ کافر گمان نہ کرے حکومت بلکہ مہلت ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ عذاب میں ان کو مبتلا کیا جا سکے۔ یہاں پر بھی بنت رسول فرماتی ہیں کافرین کو تو عذاب اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد فرماتی فَحَیَاتٌ مِنْکُمْ، تم حقیقت سے کتنے دور ہو چکے ہو، وَکَیْفَ بِکُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا، تم ریئلٹی سے، حقیقت سے کتنے دور ہو چکے۔ اس کے بعد پھر نبی کی بیٹی نے آیت پڑھی وَأَنِّی تُوفَکُونَ، تم کہاں جا رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو، تم کس راستے پر چل رہے ہو، کس جادے پر چل رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو۔ اب جملہ سنیے گا موسوی صاحب، خدا کی قسم امت مسلمہ کو اس خطبے کے بعد اگر دنیا سن لے تو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا بطول کے اس کلام کے بعد۔ فرماتی ہیں کتاب اللہ بینا اظہرکم، تمہارے درمیان تو کتاب خدا ہے نا، تم تو حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کر رہے تھے نا، تم تو بہت
کتابی بندے بن رہے تھے، تم تو بہت اللہ کی کتاب والے بن رہے تھے کہ جس اس کتاب کے متعلق اب کتاب کی فضیلت بیان کی. امور ظاہرہ، جس کے امور واضح ہیں، احکام ظاہرہ، اور اس کے احکام روشن ہیں، وعلام باہرہ، اور اس کے علائم آشکار ہیں، واضح ہیں، مکشوف ہیں، وزواجر لائحہ، اور جس کی تنبیہات غیر مبہم ہیں، واضح ہیں. اب اس کے بعد فرماتی ہیں کہ تم تو بہت کتاب والے بن رہے تھے. وَقَدْ خَلَّفْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اے دنیا کے لوگوں، عصمت بطول حضرت فاطمہ بنت رسول بضعت رسول بول رہی ہیں، وَقَدْ خَلَّفْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، تم نے کتاب خدا کو، جس کو کافی کہہ رہے تھے، اس کو پس پش ڈال دیا ہے. اللہ اکبر، تم نے اس کو پس پش ڈال دیا ہے. ارغبتن عنہ تریدون، کیا تم اس سے منہ موڑ لینا چاہتے ہو؟ مفتی صاحب آپ مجھے بتائیں کہ نبی کی بیٹی کہہ رہی کہ تم نے کتاب خدا کو چھوڑ دی، تو جو کتاب خدا کو چھوڑ دے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ بتائیں مجھے آپ، مسلمان ہو سکتا ہے کتاب خدا کو اب یہ چھوڑنے تو والا؟ مسلمان ہاں، ہو سکتا ہے کتاب خدا کو چھوڑنے والا؟ ہرگز ہرگز نہیں، فرماتی کیا رہ تم نے گیا؟ منہ موڑ لیا. کوئی بولا، کسی نے آواز دی کہ نہیں 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 نہیں، ہم نے قرآن سے منہ نہیں موڑا، ہم قرآن والے ہیں، ہم حسبنا اللہ کتاب، ہم حسبنا کتاب اللہ والے نہیں. بی بی کہتی تم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، تم نے قرآن سے منہ موڑ لیا. اس کے بعد فرماتی ہیں اب غیر ہی تحکمون، کیا تم قرآن سے ہٹ کر حکم نافذ کرو گے؟ کیا تم قرآن سے ہٹ کر فیصلہ کرو گے؟ پھر بی بی نے ظالم والی آیت پڑھی. فرماتی ہیں بئس للظالمین بدلہ، ظالموں کے لیے، اللہ اکبر، ظاہر سی بات ہے بہت بڑا، بہت برا اور سخت ترین عذاب اور عوض ہے. بی بی آپ ظالم کہہ رہی ہیں، بی بی ظالم کی آیت آپ پڑھ رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے اپنی کلام کی تصدیق کے لیے، تزیین کے لیے، تجمیل کے لیے، اور اس کلام میں مزید نور پیدا کرنے کے لیے آیت کا استعمال بی بی کر رہی ہیں کہ ظالمین کے لیے سخت ترین عذاب ہے. اس کے بعد فرماتی اب جو آیت پڑھا ہے خدا کی قسم پوری دنیا کو بیدار ہونا چاہیے. موسی صاحب فرماتی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. فرماتی جو غیر اسلام کی اتباع کرے گا، جو غیر اسلام کو دین بنائے گا، اس سے وہ دین قبول نہیں ہوگا اور آخرت میں خسارے میں ہوگا. اس کا مطلب یہ لوگ اسلام سے ہٹ چکے تھے تب تو بی بی نے آیت پڑھی، دین سے ہٹ چکے تھے، اللہ اپنا کوئی نیا دین بنا رہے تھے تب تو بی بی نے آیت ہی پڑھی. یہی وجہ ہے امت مسلمہ کے پیغمبر کی شہادت کے بعد جو پوری دنیا میں پرابلم ہوئی، یہ دین سے ہٹنے کی وجہ تھی. اپنا دین انہوں نے بنا لیا تھا، اپنا مذہب ایک نیا بنا لیا تھا اور دین محمدی سے ہٹ گئے تھے، اور دین محمدی سے ہٹنے کی وجہ سے آج یہ پرابلم میں مبتلا. اس اچھا کے بعد شہزادی نے ارشاد فرماتی ہیں جی، بسم اللہ بسم اللہ تمام کر لیں، پھر میں اگلے سوال پہ جاؤں گا. بسم اللہ. اس کے بعد ارشاد پڑھتے ہیں ثم لم تلبس الا ریثا ان تسکن نفرته، اور اس کے بعد تم نے صرف انتظار کیا کہ اس کی نفرت ساکن ہو جائے، ویسلسا قیادها، اور مہار ڈھیلی ہو جائے، ثم اخذتم تورون وقدتها، اور پھر آتش جنگ کو روشن کر کے تہیجون جمرتها، اور شعلوں کو بھڑکانے لگے. اس کے بعد فرماتی ہیں وَتَسْتَجِبُونَ لِهُتَافِ الشَّيْطَانِ الْغَوِي، اور شیطان کی گمراہ کن پکار پر تم لبیک کہنے والے ہو. شیطان کی گمراہ کن آواز پر لبیک کہنے والے تم ہو. اس کے بعد فرماتی ہیں وَإِطْفَاءِ انوار الدین الجلی، اور دین کے روشن انوار کو تم بجھانے لگے. بی بی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ دین کے روشن انوار کو تم بجھانے لگے. اللہ اکبر. وحمال سنن النبی الصفی، اور نبی کی تعلیمات کو، سنن کو تم نے چھوڑ دیا، اس سے چشم پوشی اختیار کر لی. بی بی بول رہی. اس کے بعد پھر فرماتی ہیں تشربون حسوتن فی ارتغائی، تم تخت پر بیٹھے ہوئے ہو، تم نے بالائی لینے کے بہانے پورے دودھ کو پی لیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے واضح ترجمہ کر دیا. تشربون حسوتن فی ارتغا، تم نے بالائی کے بہانے پورے ہی دودھ کو پی لیا.
تم تو مکاری سے تم نے یہ کہا تھا کہ ذرا سی ہم بلائی، جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم بلائی ذرا سا چکھ لیں، اس کی چکھنے کے بہانے کے پورا کا پورا تم نے دودھ ہی پی لیا. وَتَمْشُونَ لِأَهْلِهِ وَوَلْدِهِ فِي الْخَمْرِ وَالضَّرَّاءِ فِي الْخَمْرِ وَالضَّرَّاءِ، تم رسول کی اولاد اور اہل بیت کے خلاف خفیہ چالیں چلتے ہو. جب یہ بول رہی تھی سن رہے تھے یہ افراد، غور سے سن رہے، تم نبی اور آل نبی کے لیے خفیہ چالیں چلتے ہو. بیچ میں اس وقت بولے بھی کیوں چل نہیں؟ رہے تھے، آج بھی چل رہے ہیں. بیچ میں بولے کیوں نہیں؟ بیچ میں کیوں نہیں بولے اس میں؟ ظاہر ہے کہ اگر کسی چور کو چور کہا جائے اور وہ چور ہے تو وہ کیا بولے گا؟ اس کو معلوم ہے کہ چور ہے. مقدمہ جب پیش ہوتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے، ظالم کو ظالم کہا جائے گا، چور کو چور کہا جائے گا، غاصب کو غاصب کہا جائے. صدیقہ بول رہی، بنت رسول بول رہی، پیغمبروں کے پیغمبر کی بیٹی بول رہی ہے، نفس رسول، نور رسول، جلال رسول، عصمت رسول، ملکہ مالکہ ملکہ حضرت خدیجہ کا نور اور بیٹی اور فرزند حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا خطاب ہے. اب ظاہر ہے کہ سارا گم سارا مجمع سن رہا ہے. نہ ابن ابی قحافہ نے کوئی اشکال کیا، نہ مستشکل ہوئے، نہ کوئی دوسرا فرد بولا، نہ کوئی رائٹر بولا، نہ رپورٹر بولا، نہ رواز، سب کے سب خاموش تھے. چونکہ نبی کی بیٹی کا سارا کلام صداقت پر مبنی ہے نا، سچائی پر مبنی ہے. نبی کی بیٹی سچ بول رہی، تبھی تو سارے کے سارے لوگ خاموش تھے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ نبی کی بیٹی کا کلام نہیں بلکہ ارادہ الہی ہے، یہ مشیت الہی ہے کہ نبی کی بیٹی بولے. یہ مشیت الہی ہے کہ نبی کی بیٹی بولے اور بول کر ان کے چہرے سے نقاب کو ہٹا دے اور ہٹا کے ایکچوئل فیس کو، ریل فیس کو دنیا کے سامنے پیش کر دے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ امت مسلمہ نہ مانے، تسلیم نہ کرے، آئینک جو لگائے ہوئے ہیں وہ اس کو نہ ہٹائیں، ایک الگ بات ہے. لیکن بی بی تو بول رہی ہیں. اس کے بعد فرماتی ہیں وَنَصْبِرْ مِنْكُمْ عَلَى مِثْلِ حِزِّ الْمُدَى، اور ہم تمہاری حرکاتوں پر یوں ہی صبر کرتے ہیں جیسے چھری کی کاٹ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وَوَخْزِ السِّنَوْنِ فِي الْحَشَا، اور نیزے کے زخم. کیا مطلب ہے؟ یعنی تم نے ہمیں زخم دیا. چھری کی جو کاٹ ہوتی ہے، نیزے کے جو زخم ہوتے ہیں، بی بی نے مثال دے کر کہا کہ تم نے وہ حالت کر رکھی ہے کہ زخم تم دے رہے ہو، نبی کی بیٹی کو زخم دے رہے ہو. ستانے کی بات چھوڑیے، زخم دے رہے ہو تم. وَأَنْتُمْ الْآنَ تَزْعَمُونَ، تم اب یہ گمان کرتے ہو، تزعمون گمان کرتے ہو، ان لا ارث لنا، کہ ہمارا کوئی ارث نہیں ہے، رسول کی میراث میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ جملہ کہہ کر نبی کی بیٹی نے آیت پڑھ دی، فوراً آیت پڑھ دی. افحکم الجاہلیہ یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کیا تم لوگ جاہلیت کے دستور کے خواہاں ہو؟ یعنی تم جاہلیت کے دستور کو چاہتے ہو کہ نافذ کریں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جاہلیت کے دستور کو نافذ کریں؟ جلال میں نبی کی بیٹی دربار میں بول رہی ہے. اور اہل یقین کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ یعنی ہمارے مسئلے میں ہم اہل یقین ہیں، اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے ہمارے اور تمہارے مسئلے میں؟ تم جاہلیت کے دستور کو ماننے والے لوگ ہو. افلا تعلمون، کیا تم نہیں جانتے؟ بلا قد تجلی لکم کالشمس الضاحیہ ان ابنتو، کیوں کیا تم کو پتا نہیں ہے؟ یہ بات بالکل روشن اور واضح ہے کہ میں نبی کی بیٹی ہوں. انا ابنتہ، میں نبی کی بیٹی ہوں، کیا تم کو پتا نہیں ہے؟ اب نبی کی بیٹی مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئی. غور کیجئے گا، اب ابن ابی قحافہ سے خطاب، سارا کا سارا مجمع مسلمانوں کا بیٹھا ہوا ہے، اس سے نبی کی بیٹی کہتی ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، اغلب علی ارثی، کیا میرا ارث زبردستی لیا جائے گا؟ کیا یہ میرا ارث جو ہے، میری میراث زبردستی چھین لی جائے گی؟ اور تم بیٹھے دیکھ رہے ہو. اب آگے بڑھ کر پھر نبی کی بیٹی ایک مرتبہ تخت پر بیٹھے ہوئے ابن ابی قحافہ سے کہتے ہیں یبنا، خلیفہ نہیں کہا، یبنا ابی قحافہ. اچھا یہ بات بھی عرض کر دوں، تاریخ میں دیکھ لیجئے گا ابو قحافہ کون تھے. جی ہاں، ابو قحافہ کون تھے؟ اس میں بھی بی بی کی مصلحت ہے کہ پورے دربار میں کہا کہ اے ابو قحافہ کے بیٹے. اب آپ دیکھیں ابو قحافہ کا تذکرہ کیوں کیا؟ کیونکہ عرب میں ابو قحافہ کی کوئی شان، کوئی منزلت، کوئی عزت نہیں تھی، اور رسوا اور ذلیل ترین فرد کو ابو قحافہ کہا جاتا تھا. یعنی ان کی کوئی عزت اور شرف اور کوئی معیار نہیں تھا. اس لیے نبی کی بیٹی ابن ابی قحافہ، اے ابو قحافہ کے بیٹے، کیا ہوا؟
افی کتاب اللہ ان ترث اباک ولا ارث ابی، کیا کتاب خدا میں تو اپنے باپ کا وارث بنے اور میں اپنے باپ کی وارثہ نہ بنوں، یعنی مجھے اپنے باپ کی میراث نہ ملے؟ تو اپنے باپ کا وارث اپنے آپ کو کہتا ہے اور میں اپنے باپ کی وارثہ اپنے آپ کو نہ سمجھوں؟ مطلب ایک لقد چیز تو اگر یہاں جئت پر ایک چیز تو کامن سینس کی بات ہے نا، مطلب کوئی آدمی مطلب یہ گمان کیسے کر رہا ہے کہ جہاں پر جس چوکھٹ پہ قرآن نازل ہو رہا ہے ان کو قرآن سمجھایا جائے؟ مطلب ایک کامن سینس کی بات ہے نا یہ، جی کہ مطلب بالکل کامن سینس کی بات ہے کہ عجیب جنہوں ہے نے نا. دنیا کو قرآن کی تعلیم دی اور ان سے جو ہے وہ دلائل اور براہین اور ہم آیات مانگی، اس کے بعد ایک سنیے آیت نکال کر ان سے کہا جائے کہ جی آپ انبیاء جو ہیں وہ ورثہ نہیں پیش، ان پر پورا قرآن وہ ایک نازل حدیث ہوا ہے. گڑھی تھی، ان کا ایک حدیث گڑھی تھی، انہوں نے ایک حدیث ہاں گڑھی تھی جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور گڑھنے والے فرد جو ہے وہ سب کو پتا ہے کہ ایک فرضی ایک حدیث گڑھ لی تھی. حدیث کیا کہوں کہ لفظ گڑھ لیا تھا، اس کو حدیث کا نام دے دیا تھا، اس کا حدیث سے کوئی ربط و ارتباط نہیں ہے. وہ پوری پلاننگ تھی کہ ہم یہ جب کریں گے کہ جس کا 1,20,000 سالانہ 1,20,000 درہم سالانہ جس کی تمویل ہے باغ فدق کی، بہت بڑا پیسہ ہوتا ہے. 1400 سال پہلے 1,20,000 بہت ہوتے ہیں، ابھی 20 سال پہلے 2,000 روپے کی بہت اہمیت تھی. تو 1400 سال پہلے 1,20,000 کا مطلب یہ کہ بہت ملٹی ملینر، یعنی بہت بڑی دولت اور بہت بڑی رقم تھی. یہ ایک پلاننگ تھی کہ باغ فدق کو غصب کر لو تاکہ علی کے دروازے سے فقراء اور مساکین ہٹ جائیں. جب باغ فدق بطول کے پاس تھا تب بھی تو حضرت بطول کی حالت یہ تھی کہ اگر دروازے پر کوئی مسکین اور یتیم آ جائے تو کچھ نہیں، سارا تقسیم کر دیا کرتے تھے، کچھ اپنے پاس کہاں رکھتے تھے؟ کیا رکھتے تھے حضرت علی اپنے پاس؟ رات کی تنہائی میں نکل کر فقراء اور مساکین اور ابن سبیل اور یتامہ کی مدد کرتے تھے، حضرت بطول مدد کرتی تھی. تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، مگر باغ فدق بہت دولت تھی، ایسا نہیں کہ غریب تھے، بہت دولت تھی، مگر دولت کو رائے خدا میں لٹا دیا کرتے تھے. تو باغ فدق کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے دروازے پر فقراء اور مساکین کا تاتا لگا رہے گا اور سارے لوگ ان کے دروازے پر رہیں گے، لہٰذا باغ فدق ہی کو چھین لو، ان کے دروازے سے لوگوں کو ہٹا دو. تو ایک طریقے سے اکنامیکل ان کو کمزور کر دو تاکہ علی پولیٹیکل طریقے سے سر نہ اٹھا سکیں. جب اکنامیکل کمزور ہو جائیں گے تو پولیٹیکل سر نہیں اٹھا پائیں گے، یعنی ہماری خلافت بچ جائے گی. تو کرسی کے لیے اب بی بی کیا بول رہی وہ سنیے. کہتی ہے کہ تو اپنے باپ کا وارث بنے اور میں اپنے بابا کی وارثہ نہ بنوں. لقد جئت شیئا فریا، قرآن کی پھر سورہ مریم کی آیت پڑھ دی بیوی نے، کہا یہ کیسا افطرا ہے، یہ کیسا افطرا ہے، ارے تو اپنے باپ کا وارث بنے اور میں اپنے بابا کی وارثہ نہ بنوں. اس کے بعد فرماتی افلا عامدن ترکتم کتاب اللہ، کیا تم نے جان بوجھ کے کتاب خدا کو چھوڑ نہیں دیا؟ اب یہاں پر میں سوال کرتا ہوں کہ وہ افراد، وہ شخص، وہ فرد، وہ انسان جسے آپ کہتے ہیں، جس نے یہ کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، مجھے اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، اہل بیت کو چھوڑ دیا تھا، قلم دوات نہیں دیا تھا، نبیوں کے سلطان و سردار کا استہزاء کیا تھا. یہاں بی بی کہتی ہیں افلا عمدن ترکتم کتاب اللہ، افلا عمدن ترکتم کتاب اللہ، جان بوجھ کر کیا تم نے کتاب خدا کو نہیں چھوڑ دیا؟ تو بولتا تو کوئی ابن ابی قحافہ کی آواز تو آتی کہ نہیں بی بی ہم نے کتاب خدا کو نہیں چھوڑا. خاموش رہنا، یہ بات غور کیجئے گا، خاموش رہنا اور نبی کی بیٹی کی گفتگو یہ دلالت کرتی ہے کہ ابن ابی قحافہ نے کتاب خدا کو چھوڑ دیا تھا. ایک ہی بات تو صحیح ہوگی، یا نبی کی بیٹی صحیح بول رہی ہیں، یا اگر آپ ان کو صحیح کہتے ہیں کہ نہیں کتاب خدا پہ تھے تو پھر نبی کی بیٹی کے کلام کا کیا ہوگا؟ تو نبی کی بیٹی یہ بول رہی ہیں کہ تم نے کتاب خدا کو چھوڑ دیا، مینس چھوڑ دیا ہے، اور خاموشی بتا رہی تھی کہ ابن ابی قحافہ نے کتاب خدا کو چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد فرماتی وَنَبَسْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، پھر ایک آیت پڑھ دی نبی کی بیٹی نے قرآن کی. ظاہر ہے کہ یہ قرآن تو ان کے قصائد پڑھتا ہے، قرآن ان کے فضائل پڑھتا ہے، قرآن ان کے مناقب پڑھتا ہے، پورا قرآن بھرا ہوا فضائل اہل بیت سے. پھر آیت پڑھی گئی وَنَبَسْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم نے اسے پس پشت ڈال دیا، تم نے قرآن کو عمدن چھوڑ دیا اور قرآن کو پس پشت ڈال دیا. اے لوگوں تم اس کے ساتھ چلتے ہو، اے لوگوں تم اسے اپنا رہبر، اس نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا اور قرآن کو پس پشت ڈال دیا. تو پس پشت ڈالا ہوگا تب تو بی بی بولی ہے نا، صحیح بات ہے، بے شک ایسی ہے. پس پشت ڈالا ہوگا نا، قرآن کو چھوڑا ہوگا نا، تب تو بول رہی ہیں بی بی. کیا یوں ہی خطاب کریں گی؟ اچھا بی بی بول رہی ہیں تو ابن ابی قحافہ کو بولنا چاہیے نہیں بنت رسول بذات رسول، آپ یہ کیا کریں، ہم نے نہیں چھوڑا، ہم نے پس پشت نہیں ڈالا، بولنا چاہیے نا، نہ بولنا، اور سارے مجمع کو نہ بولنا، اور نبی کی یہ تو بیٹی کلام کا یہ کرنا ہے، مطلب چھوڑا ہے. یہ تو قبلہ کلام کرنا ہے. ان کو دربار جانے کی نوبت ہی کیوں پیش آئی؟
مطلب یہیں سے سمجھ میں آتا ہے نا، سامنے دین ختم ہو چکا تھا۔ دین کہاں تھا؟ دین کہاں تھا؟ اگر دین ہوتا تو نبی کی بیٹی کو کوئی دربار میں بلاتا ہے؟ اپنے پیغمبر کی بیٹی کو، اپنے مرسل اعظم کی بیٹی کو، جس نے دین دیا، اسلام دیا، شریعت دیا، انسان بنایا، جنگلات میں پیدا ہونے والے افراد کو انسان جس نے بنایا تھا، انسانیت کے راستے پر کھڑا کیا تھا، اس کی بیٹی کو دربار میں جانا پڑے؟ جی، اور اس کے بعد صحیح۔ نبی کی، جی، اس کے بعد نبی بسم کی اللہ، بسم بیٹی نے آیتیں پڑھی، آیت پڑھ کے اللہ، کہتی اللہ یقول ورث سلیمان داؤد، جبکہ قرآن کہتا ہے اور سلیمان داؤد کے وارث ہیں۔ پھر آیت پڑھی وقال فيما اختص من خبر يحيى من زكريا بن زكريا، اور یحییٰ بن زکریا کے ذکر میں بی بی نے فرمایا اذ قال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل یعقوب، فرمایا بی بی نے کہ خدایا مجھے ایسا ولی دے دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ بی بی آیتیں پڑھ رہی ہیں، سارے دربار میں آیت پڑھ رہی ہیں، سارے درباری لوگ سن رہے ہیں، ابن ابی قحافہ بھی ان کو بھی سنا دیا۔ اس کے بعد فرماتی ہیں وَأُولُو الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، پھر ایک آیت پڑھ دی اور فرمایا کہ کتاب خدا میں بعض قرابت دار بعض پر اولا ہیں۔ پھر فرمایا، پھر ایک آیت پڑھ دی کہ وَقَالَ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْحَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یہ آیت پڑھ دی۔ اس کے بعد فرمایا وَقَالَ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنِ بالمعروف حقا علی المتقین۔ بیوی نے پھر یہ آیت پڑھ دی اور پڑھنے کے بعد کہا کہ اگر مرنے والا مال چھوڑ جائے تو اسے چاہیے کہ والدین اور قریب رشتہ داروں کے لیے مناسب طور پر وصیت کرے، یہ متقین کی ضرورت ہے۔ یعنی نبی نے اپنی زندگی میں وصیت کر دی تھی، لکھ دیا تھا، دے دیا تھا باغ فدق کو، تم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تم نے قرآن کو پسے پش ڈال دیا، یہ دیکھو یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے وَزَعَمْتُمْ أَنَّ لَا حُظْوَةَ لِي وَلَا إِرْثَ مِنْ أَبِي، اور اس کے باوجود تمہارا خام خیال یہ ہے کہ میرا کوئی حصہ نہیں ہے، وَلَا إِرْثَ مِنْ أَبِي، اور نہ ہی میرے والد کی میراث میں سے میرا کوئی حق ہے، وَلَا رَحْمَ بَيْنَنَا، اللہ اکبر، اور نہ ہی اور میرے والد کے درمیان کوئی قرابت ہے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں أَفَخَصَّكُمُ اللَّهُ بِآيَةٍ أَخْرَجَ مِنْهَا أَبِي، کیا اللہ نے تمہارے لیے کوئی خاص آیت نازل کیا ہے؟ کیا کوئی خاص تمہارے لیے آیت نازل ہوئی ہے جس میں میرے والد گرامی شامل نہیں ہیں؟ کوئی خاص آیت ہے کیا تمہارے لیے؟ کون سے قرآن پہ تم عمل کر رہے ہو؟ کون سی آیت پر تم عمل کر رہے ہو؟ قرآن کو تم نے چھوڑ دیا، آیتوں کو چھوڑ دیا، قرآن کو پس پش ڈال دیا، دین خدا سے ہٹ گئے، تم کہاں پہنچ چکے ہو؟ کون ہو تم لوگ؟ اس کے بعد فرماتی ام حل تقولون انا اہل ملتین لا یتوارثان، کیا تم یہ کہتے ہو کہ دو مذہب کے ماننے والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہیں؟ او لست انا و ابی من اہل ملت واحدہ، کیا میرا اور میرے والد کا مذہب ایک نہیں ہے؟ ہم ایک ملت کے نہیں ہیں؟ کون کس دلیل پر تم نے میرا حق غصب کیا ہے؟ وانتم عالم بخصوص القرآن وعموم من ابی و ابن امی، ارے تمہیں کیا علم ہے قرآن کا؟ کیا تم عالم و زیادہ جانتے ہو؟ نبی اور علی سے زیادہ قرآن کو تم سمجھتے ہو؟ کیا تمہیں پتا ہے کہ قرآن کی خصوصیتیں کیا ہیں، قرآن کی عمومیت کیا ہے، قرآن کا احکامات کیا ہیں؟ تم نبی اور علی سے زیادہ قرآن سمجھتے ہو؟ خاموش رہنا یہ دلالت کرتا ہے کہ وہ افراد نہ قرآن کے متعلق ان کو علم نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں فَدُونَكَهَا مَخْتُومَةً مَرْحُولَةً تَلْقَاكَ يَوْمَ حَشَرِكَ، اس کے بعد فرماتی ہیں لے جا میری میراث کو، لے جا، لے لوٹ لے میری میراث کو، مرحولتاً لے لے میرے میراث کو، لوٹ لے۔ یہ تو سجی سجائی اس سواری کی طرح کہ جس کی مہار تیرے ہاتھ میں لے لے، تلقاک یوم حشرک، مگر روز محشر میں تجھ سے ملاقات کروں گی، یوم محشر میں تجھ سے پوچھوں گی جو تو نے میرے حق میں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، بی بی نے اپنی قبر کو کیوں پوشیدہ رکھا؟ اس کی حکمت مولا امیر المومنین نے ممبر رسول کے پاس قبر بنائی، جنت الباقی میں اتنی ساری قبر بنائی، مطلب بعض لوگوں کے لیے اگر ایک وصیت ہو جاتی کہ یہ لوگ نہ آئیں، مطلب ایک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی قبر کو ہی پوشیدہ کر دیا، اس قدر شدید احتجاج۔ اور آج بھی جو ایک گمان کے طور پر، مطلب احتمال کے طور پر، جو ایک قبر کا نشان ہے، اس پر قبے کو بھی تعمیر نہیں ہونے دی، مطلب گرا دیا اس کو، اس پر فوج کھڑی کر دی، مطلب یہ سب اس کیوں شہزادی نے اس کو پوشیدہ رکھا تھا؟ مظلومیت زہرا یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ بی بی ان مجرمین سے، ظالمین سے، غاصبین سے، قاتلین سے
بہت زیادہ بے انتہا ناراض تھیں، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ کہیں منافقت کا لبادہ اوڑھ کر یہ افراد میرے جنازے میں نہ آ جائیں، اور رائٹر ان کو یہ لکھ دے گا کہ نبی کی بیٹی کے جنازے میں شریک تھے، ان منافقین کو، ان ظالمین کو، ان قاتلین کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا۔ ایک دوسری بات یہ تھی کہ قبر مطہرہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اگر مکشوف ہوتی تو ظالم ان کا ارادہ یہ تھا کہ قبر بنت رسول کو کھودیں گے، اور کھودنے کے بعد دوبارہ جو ہے، بلکہ انہوں نے کوشش بھی کی تھی، مولائے متقیان نے تلوار نکال لیا تھا، اور قبر بنت رسول کو ہم کھودیں گے اور اپنے حساب سے ہم دفن کریں گے بنت رسول، تو یہ محبت دکھائیں گے یہ منافقین اور مجرمین اور قاتلین، اور رائٹر سے لکھا دیں گے کہ بنت رسول کی لاشے کو فلاں فلاں نے دفن کیا، حکومت کی طرف سے تدفین ہوئی۔ ایک وجہ یہ، تیسری ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کل یہ قبر رسول پر جا کر گریا کریں گے، معافی مانگیں گے، اور جا کر یہ کہیں گے کہ بی بی ہمیں معاف کر دو، اور رائٹر یہ لکھ دے گا کہ قبر سے آواز آئی اور فلاں ہوا یہ وہ۔ تو اس طرح سے مجرمین جنہوں نے اتنا ظلم کیا ہے، جس کے بعد بی بی کو سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الیام سرنا لیالی پڑھنا پڑا، اس کے بعد یہ کہیں یہ معامرہ کر کے، سازش کر کے، اور یہ حیلہ اور نفاق کا لبادہ اوڑھ کے کہیں دنیا کو دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ لہٰذا بنت رسول نے تدفین کے لیے بھی، تقسیل کے لیے بھی، تجہیز کے لیے بھی، اور قبر کے لیے بھی تمام امور کو مخفی رکھا، تاکہ ان دشمنوں سے، ان قاتلین سے، مجرمین سے دنیا بالکل دور ہو جائے اور سمجھ جائے کہ مجرمین، آج نہیں کل پردہ کھلے گا نا، آج نہیں کل لوگوں کو پتہ چلے گا، آج نہیں 10 سال بعد تو پتہ چلے گا نا بنت رسول کے ساتھ کیا ہوا۔ دیکھیے کل کا دور تھا کہ لوگ اچھا، چھپا لیتے تھے، کتابوں کو جلا ہاں، دیتے اس تھے، کو اس کو اس کو آج کا اس کو دور ہے کہ دوسرے، آج کوئی چیز چھپے گی نہیں، چھپ جائے گی۔ ہاں نہیں چھپیں گے نہیں، اس کو ایک دوسرے حوالے سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس ابھی تقریباً جو ہے وہ 6 منٹ باقی ہیں۔ مطلب اگر ہم عزائے سیدہ فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہ کو اگر ہم دیکھیں، جو پوری دنیا میں اس وقت، پہلے جو ہے وہ ایک آدھ مجلس ہوتی تھی اس تاریخ کے اوپر، اور مجالس تو پوری دنیا میں ہوتی تھی، مگر یہ کہ لوگ 1 2 3 بہت سے بہت جو ہے اس کے اوپر مجالس کرایا کرتے تھے، جس طرح مختلف ائمہ کی شہادت کے اوپر ہوتی ہے کہ آج فلاں امام کی شہادت ہے، پورے زور و شور کے ساتھ، پورے غم کے ساتھ۔ مگر جس طرح سے اس وقت پورے عشرے اور پوری دنیا کو بتایا جا رہا ہے، ایک اعلان کیا جا رہا ہے، اس کو اگر میں دیکھوں، اس زمرے کے اندر ایک دور کو جس کو عصر ظہور کہتے ہیں، جو شہزادی کے فرزند کی آمد کا دور ہے، اور وہ خوشبو ہے مطہر جو ہے وہ شام میں آنا ماشاءاللہ شروع بھی ہو گئی ہے، اور اہل بیت کی حکومت ظاہر ہوگی جو پوری دنیا پر غلبہ کرے گی، اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گی، اور اس سے معطر کر دے گی۔ تو عزائے فاطمیہ اور عصر ظہور کو اگر ملا کر دیکھیں تو کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے؟ یقیناً دونوں کا امتزاج ہے، عصر ظہور کا اور عزائے فاطمیہ کا آپسی امتزاج ہے، اور اس امتزاج کا جو ثمرہ ہے اور جو نتیجہ ہے اور جو زبدہ ہے وہ یہ کہ ایک کثیر تعداد میں، آپ دیکھیے کہ بہت جلد کچھ ہی سالوں کے اندر ایک کثیر تعداد میں مسلمانوں کا طبقہ بیزاری کا اعلان کرنے والا ہے، مجرمین سے، قاتلین سے، دہشت گردوں سے بیزاری کا اعلان کرے گا، اور یہ اعلان کر کے ایک بہت بڑا طبقہ اہل بیت کے جادے پر آ جائے گا۔ اس میں بہت تاخیر نہیں ہے، کیونکہ اب پتہ چل چکا ہے، اور جو اس زمانے کا یوتھ ہے نا، جو رائٹ اور رانگ وہ سمجھتا ہے کہ واٹ از دا رائٹ اینڈ واٹ از دا رانگ۔ اب رانگ کو رائٹ زیادہ دن تک نہیں کہا جا سکتا، زیادہ دن تک رانگ کو رائٹ نہیں کہا جا سکتا، اور رائٹ کو رانگ نہیں کہا جا سکتا۔ تو پوری دنیا کا ایک یوتھ ہے جو وہ بھی بیدار ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد عزائے فاطمیہ کا جو اثر ہونے والا ہے، اس میں ایک بہت بڑا طبقہ پوری دنیا سے مسلمانوں کا باطل اور ظالم اور قاتل اور مجرم اور دہشت گردوں کے راستے کو چھوڑ کر اور ان سے بیزاری کا اعلان کر کے عصمت کبریٰ کی مالکہ ملیکہ حضرت بطول کے خیمے میں حضرت بطول کے ماننے والے اور حقیقی ماننے والے ہونے کے لیے وہ یقیناً بے اچھا، قرار ہیں۔ بہت جلد، جی، اگر بہت جلد انشاءاللہ۔ مسلمان اقوام شہزادی کے خیمے میں آ جاتے ہیں اور دہشت گردی سے توبہ کر لیتے ہیں، اور جو ہے وہ ان مجرمین سے اور منافقین سے، فاسقین سے اپنا راستہ الگ کر لیتے ہیں، تو کیا اسلام کی شبیہ جو پیش پھر ہوگی پوری دنیا کے سامنے، اس سے مزید اور اقوام پر کیا اثر پڑے گا؟ جو ابھی لوگ دیکھتے ہیں، ان کو دکھتی ہے داعش، ان کو دکھتی ہے القاعدہ، ان کو دیکھتے ہیں مطلب یہ خونخوار بھیڑی ہے۔ تو اب جب آپ آ گئے اہل بیت کے زمام میں، ان کے جو ہے وہ ان کے خیمے میں، تو اب دہشت گردی سے تو واسطہ نہیں رہا۔ تو اب جو آپ اسلام کی شبیہ کو پریزنٹ کریں گے پوری دنیا میں،
تو اس میں جو مختلف اقوام ہیں اور وہاں سے بھی تو لوگ اور بن کے آئیں گے، تو اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، پوری دنیا کے سامنے یہ بات واضح ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے، جن کو شیعہ حیدر کرار کہا جاتا ہے، یہ 1400 سال سے دہشت گردی اور ٹیررزم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور یہ سب سے پہلا دہشت گردانہ حملہ رسول اللہ کی بیٹی کے گھر پر ہوا تھا، اور اٹیک ہوا تھا نبی کے داماد کو قتل کرنے کے لیے، اور بنت رسول پر حملہ ہوا، ان کو شہید کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا۔ تو پوری دنیا سمجھتی ہے کہ اہل تشیع جو ہے یہی صحیح راستے پر ہیں اور دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ اگر ملل و مذاہب کے افراد اور دیگر امت مسلمہ مجرمین اور دہشت گردوں کے راستوں کو چھوڑ کر جب اہل بیت کے راستے پر آ جائیں گے، جیسے بطول نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم دین سے ہٹ چکے ہو، تم غلط جادے پر جا چکے ہو، تم غلط راستے پر جا چکے ہو، تم نے ایک اپنا الگ دین بنا لیا ہے، تو وہ جو الگ دین ہے جس کی وجہ سے دہشت گردی ہو رہی ہے اور پرابلم ہو رہی ہے، جب اس کو چھوڑ کر یہ دین اہل بیت کی طرف، دین محمدی کی طرف آ جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے ایک بہترین پکچر جائے گی، اور یہ واضح ہو جائے گا کہ دین اہل بیت وہ واحد راستہ ہے جو امن کا راستہ ہے، جو شانتی کا راستہ ہے، جو محبت کا راستہ ہے، جو انسانیت کا راستہ ہے، جو یہ پیغام دیتا ہے کہ انسان کو مذہب کی بنیاد پر رسپیکٹ نہ کرو صرف، بلکہ انسان ہونے کی وجہ سے اسے عزت دو۔ جیسے مولانا نہج بلاغہ میں مالک اشتر کو لکھا تھا، اما اخ لک فی الدین اور نذیر لک فی الخلق۔ انسان پوری کائنات میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں، یا تو تمہارے مذہبی بھائی ہیں، پھر بھی اس احترام کرو، رسپیکٹ دیں، ان کا احترام کرو، ان کے حقوق کو دو۔ اگر تمہارے مذہبی بھائی نہیں ہیں، یعنی مسلمان نہیں ہیں، تو وہ انسان تو ہیں، انسانیت کے رشتے سے ان کے حق انہیں دے دو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں آخری بہت جلد قضائے فاطمیہ کے لیے میں ایک فقرہ یہ کہوں گا، پوری دنیا کے جوانوں سے یہ کہوں گا کہ آپ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں جہاں جس ملک جس مملکت میں ہیں، گھروں کو چھوڑیے، بیوت کو چھوڑیے، منطقوں کو چھوڑیے، اور آئیے مرکز کی طرف، آئیے حسینیات کی طرف، آئیے مجلسوں کی طرف۔ کثیر تعداد میں بچوں کی شرکت ضروری ہے، جوانوں کی شرکت ضروری ہے، اور اس طرح سے عزائے فاطمیہ میں شرکت اور مشارکت کیجئے، پتہ چلے کہ آپ عاشورہ کے لیے نکلے، اور گریہ بھی اس انداز میں کیجئے کہ کل امام حسین یہ نہ کہہ سکیں کہ عاشور میں آپ نے ہمارے زخم کو سنا اور مصائب کو سنا، گریہ کیا، لیکن ہماری ماں کے مصائب سن کر آپ نے گریہ نہیں کیا، ماں کی ٹوٹی پسلیوں پر آپ نے گریہ نہیں کیا، ماں کے زخم کو سن کر آپ نے گریہ نہیں کیا، ماں کی مصیبتوں پر آپ نے گریہ نہیں کیا۔ تو عاشورہ کی طرح آپ کو مجلس بھی کرنا ہے، گریہ بھی کرنا ہے۔ عزائے فاطمیہ آخری سوال قبلہ، زخم۔ ہمارے پاس ایک آدھ منٹ اور ہے، اور میڈیا کا جو اس میں کردار ہے کہ جو ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ہمارا میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، جس طرح سے بھی جو جہاں پر بھی ایکٹیو ہے، گفتگو کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، تبلیغ کر سکتا ہے، احسن انداز سے اپنے پیغام کو آگے پہنچا سکتا ہے، ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور میڈیا کے خاص طور سے کردار کے لیے، اس میں خصوصی طور پر اہل بیت ٹی وی اس وقت پوری دنیا بھر میں 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ ٹی وی ہے، اور برابر جو ہے وہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی مظلومیت کو پیش کرنے میں پیش ہے۔ تو اس میں میڈیا کے کردار کے اوپر دو جملے قبلہ۔ دیکھیے، میڈیا کا کردار بہت بڑا ہے، اور میڈیا جو ہے وہ ریئلٹی کو، فیکٹ کو، حقیقت کو دنیا تک صحیح طریقے سے میڈیا پہنچا سکتی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ جس کے پاس جو وسیلہ فراہم ہے، مثلا اہل بیت چینل بہت عظیم خدمت انجام دے رہا ہے، خدا اس عظیم خدمت کو قبول فرمائے، اور جس کے پاس جو بھی وسیلہ ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، دیگر جو آپ کے پاس وسائل ہیں، ان کے ذریعے سے آپ ایک بہترین طریقے سے عزائے فاطمیہ کے مقاصد کو نشر کیجیے، اور آپ کا کم از کم 18 سے 20 دن جو عزائے فاطمیہ کے ایام چل رہے ہیں، اس میں منہمک ہو کر، ڈوب کر آپ شرکت بھی کریں، مشارکت بھی کریں، اور حق ادا کریں کہ بنت رسول کے ساتھ آپ نے حق ادا کیا، اور پوری دنیا کو بتائیے، اور سوال بھی کیجیے، ہوز دا کلر آف بی بی فاطمہ؟ بی بی فاطمہ کا قاتل کون ہے؟ اب یہ لوگ خود تلاش کریں۔ حضرت بطول کے گھر کو کس نے جلایا؟ یہ بھی آپ سوال کریں۔ آپ یہ بھی سوال کریں، پسلیوں کو کس نے توڑا؟ باغ فدق کو کس نے غصب کیا؟ ایک جناب سلیقے سے محسن، مسائل کو جناب اور محسن، جناب ذکر کو جناب پوری محسن کو دنیا کس نے کے قتل پیش کیا، اور حضرت محسن کا قاتل کیا؟ کون ہے، یہ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے۔ لہٰذا ایک جزاک سلیقے اللہ، سے، ایک طریقے سے پوری دنیا کے لوگوں سے گزارش ہے کہ عزائے فاطمیہ منائیے اور اس میں شرکت اور مشارکت کیجیے۔ مجھے اپنی جزاک اللہ دعا میں قبلہ، شامل کیجیے گا، جزاک اللہ۔ اور میں اخیراً یہ گزارش گزار ہوں تمام لوگوں سے کہ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، ضیاء بھائی کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، کل میں اس وقت امریکہ میں ہوں، تو ان کے بیٹے کے لیے آپ حضرات سورہ فاتحہ ضرور پڑھ دیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جزاک اللہ قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین، عزائے فاطمیہ کی خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری و ساری، ہمارے جو مختصر ٹائم ہوتا ہے اس کا ٹائم جو ہے وہ تمام ہوا۔ ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل جو کہ ٹائم سے 4:30 بجے ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ